معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکاشفت القلوب میں ایک دانا یعنی عقل مند شخص کا قول یعنی کہنا ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں، روح کی بقا یعنی باقی رہنا، زندگی پانا کم گناہوں میں، اور ایمان کی سلامتی اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے میں ہے۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک پر ہر دم درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1444 ہجری کے شعبان شریف کی آج 28ویں شب ہے۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں امام صاحبان کافی تعداد میں جمع ہونے تھے اور جمع ہوئے بھی ہیں۔ الحمدللہ ان کے درمیان آج ہم مدنی مذاکرہ کریں گے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کا۔ ایک امام صاحب کا تراویح پڑھانے والے کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نابینا حافظ صاحب حاضر ہوا کرتے تھے۔ جب رمضان شریف کا مہینہ تشریف لاتا تو وہ حافظ صاحب کسی آبادی میں جا کر لوگوں کو تراویح پڑھاتے، تو لوگ انہیں کپڑے اور کچھ نہ کچھ مال وغیرہ پیش کرتے، خدمت کرتے ان کے۔ ایک بار حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، قیامت کے دن اہل قرآن کو ان کی قراءت یعنی تلاوت کا اجر و ثواب دیا جائے گا، اور اس طرح کے شخص سے کہ جو مال حاصل کرے اپنے اس طرح مطلب تراویح وغیرہ کے ذریعے قرآن سنا کر، اس طرح کے شخص سے کہا جائے گا کہ تو اپنا اجر دنیا ہی میں لے چکا۔ یہ سن کر اس نابینا حافظ صاحب نے عرض کی، اے ابو عبداللہ، یہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی کنیت تھی۔ پہلے کنیت سے پکارنے کا رواج عام تھا۔ اے ابو عبداللہ، اب مجھ سے فرما رہے، حالانکہ میں آپ کا دوست ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے یہ کہا جائے کہ یہ تمہارا دوست تھا، تم نے اسے نصیحت کیوں نہ کی۔ حوالہ اللہ والوں کی باتیں جلد 7 پیج نمبر 24۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ حافظ صاحب کو کس انداز سے انہوں نے سمجھایا،
حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ دوست پر دوست کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو گناہوں سے بچائے، اور بندہ ڈرے کہ کہیں ایسا نہ قیامت کے دن پوچھ لیا جائے کہ تم نے اپنے دوست کو گناہ سے کیوں نہ روکا، برائی سے کیوں نہ روکا. اچھا، اب یہ کہ یہاں تراویح کا تذکرہ ہے، تو تراویح کی اجرت جو ہے، اب یہ کہ وہاں آپ بولیں گے تو مال نذرانہ تو کچھ طے تو نہیں ہے کہ اتنی رقم فکس، تو فکس شرط نہیں ہے. اگر صراحتاً ہے تراویح کی اجرت تب بھی ناجائز، تراویح میں قرآن سناتے ہیں تو اس کی اجرت ناجائز. اگر صراحتاً نہیں بلکہ دلالتاً ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ دیں گے، اس کو پتہ ہے ملے گا، اس کو پتہ ہے دینا ہی پڑے گا، نہیں دیں گے تو پھر کام خراب ہوگا، آئندہ یہ آئے گا نہیں وغیرہ، یعنی دلالتاً لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ ملے گا اور لینا ہی ہے اور دینا ہی ہے. تو یہ دونوں صورتیں جو ہے نا یہ ناجائز ہے تراویح میں اجرت کی. البتہ جائز صورت بھی ہے اس کی، اور وہ یہ کہ تراویح کا تذکرہ نہ ہو کہ تراویح کے لیے اس کو آپ رکھ رہے ہیں. اس سے وقت مانگ لیں حافظ صاحب سے کہ مثال کے طور پہ آج کل 8:30 بجے جماعت ہے اور آپ کو 10 بجے تک پتہ ہے تراویح ختم ہو جاتی ہے، تو آپ 8:30 سے 10 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ حسب ضرورت اس سے وقت کا اجارہ کر لیں، پہلے 3 گھنٹے کا اجارہ کر لیں، پھر بعد میں آپ چھٹی دے دیں تو کوئی بات نہیں. تو 3 گھنٹے کا مثلاً اجارہ کر لیا کہ ہمارے یہاں رمضان شریف پورا مہینہ رات اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو اتنا دیں گے. اب آپ اس بارگیننگ بھی کر سکتے ہیں، میں تو اتنا لوں گا، جو وقت کا اجارہ ہو رہا ہے بارگیننگ وہ کر سکتے ہیں. تو اب یہ کہ وقت کا طے ہو گیا کہ بھائی اتنا نہیں اتنا، تو اب یہ کہ جب یہ طے ہو گیا وقت کا، تو اب حافظ صاحب جو ہیں یہ آپ کے 3 گھنٹے کے پورے مہینے کے لیے رات کو یہ وہ اجیر ہو گئے، ملازم ہو گئے، سروینٹ ہو گئے. اب جب یہ آئیں گے تو آپ یہ کہ ہی ہے تو اس کو کہ بھائی اس وقت میں آپ ان کو تراویح پڑھا دیا کریں، قرآن سنا دیا کریں تراویح میں. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ حافظ صاحب آپ کو دینا جائز ہو جائے گا، حافظ صاحب کا لینا بھی جائز ہو جائے گا. ورنہ یہ کہ اگر جو آج کل انداز چلا ہوا ہے نا، وہ حافظ صاحب جو مرضی ہو دے دینا، یہ بھی نہیں چلے گا. پھر چندے کا اعلان ہوتا ہے، واقعی جتنا آیا تو وہ کچھ امام کو، کچھ مؤذن کو، کچھ حافظ صاحب کو یہ دینے کا آج کل ہے، ٹرینڈ ہے، عرف ہے کئی جگہ پر. لیکن یہ طریقہ جو ہے نا حافظ صاحب کو دینے کا یہ اجرت میں آئے گا. طے کیا جائے، فکس کیا جائے تب بھی، نہ کیا جائے اور دینا ہی ہے انڈرسٹوڈ ہے تب بھی، تو وہی وقت کی اجرت طے کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ دونوں فریق جو ہیں وہ گناہ سے بچ جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ 3 گھنٹے کا اگر اس کو مثال کے طور پہ اجیر کر لیا تو کیا مسجد کا جو چندے سے اس کو اجارہ دیا جائے گا چندہ کر کے، تو 1 گھنٹے کی اس کو چھٹی دینے کی اجازت ہوگی، یا اس سے 1.5 گھنٹے ہی کا اجارہ کیا جائے جس میں وہ تراویح پڑھا لے گا؟ اچھا، چندے سے کیا جائے گا کہ ہم 3 گھنٹے کے لیے ان کو رکھتے ہیں، جب ہم مقرر کریں گے. اب میں اس پر ذرا سوچ رہا تھا، تو اب اس سے وہ بیٹھا رہے، کام نہ کرے، 3 گھنٹے یہ اب باؤنڈ ہے اپنا، اگر اجازت دینے کی اجازت نہیں ہے. اجارہ ہی اگر اتنی دیر کا کیا جائے کہ جس میں تراویح ہو جاتی ہے، جیسے 8:45 بجے اس نے تراویح شروع کرنی ہے، اس وقت سے لے کر 10 بجے تک کہ سہل انداز میں وہ پڑھ لے گا، وطر پڑھ لے گا، تو اس میں 1.25 گھنٹہ کا اگر کر لیا جائے اجارہ اس سے تو یہ آسان نہیں؟ جی جی، اگر زیادہ کا کر لیا، مثلا فاسٹ پڑھا، آج کل تو جہاں میں آتا ہوں زیادہ ہی فاسٹ پڑھاتے ہیں، تو اب یہ کہ اگر صحیح قرآن پڑھائے تبھی مطلب کام چلے گا، ورنہ تو جاؤ میں آتا ہوں اور یعلمون تعلمون کے بغیر علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتا، تو وہ تو پھر اس کے الگ مسائل ہیں. تو اب یہ کہ جیسے وقت بچ گیا تو اب حافظ صاحب کو رکنا ضروری ہے، یوں کہنا چاہتے ہیں آپ کہ وہاں رہیں، آپ چاہیں اس کو ویسے ہی وہ بیٹھیں یا کچھ ان سے مزید نعت شریف پڑھوا لیں یا کلام پڑھوا لیں،
تلاوت کروا لیں، ختم قرآن اگر ہے تو اس میں شریک ہو جائے وہ، یا کچھ نہ کرے بیٹا رہے؟ اتنا زیادہ وقت ہوگا بھی نہیں. اگر اس حساب سے دیکھیں گے، اپنا ایک معمول بھی ہوتا ہے، معلوم بھی ہوتا ہے، تو گھنٹہ سوا گھنٹہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں وطر وغیرہ سے بھی فارغ ہو جائیں گے. تو اگر اتنا ہی رکھا جائے تو عافیت. جی اگر کم ہو بھی گیا نا، جیسے کم وقت زیادہ لگ گیا تو حافظ صاحب نے اڑی کرنا تو ہے نہیں، انڈرسٹوڈ ہے، وہ پورا کر کے ہی جائیں گے. یہ کہ وہ جو 3 گھنٹے والا تھا وہ اس کے بجائے یعنی کہ اتنے وقت کا اجارہ کیا جائے کہ اندازہ ہو کہ اتنے وقت میں یہ کام آپ جو چاہتے ہیں وہ پورا ہو جائے گا. پھر بھی اگر انہوں نے جلدی کر لیا تو حافظ صاحب کو، جبکہ یہ چندے کے پیسوں سے حساب کتاب ہے ان کا اجارے کا، تو حافظ صاحب کو اجازت نہیں دی جا سکتی، وہ وہیں رہیں. اب آپ جو ان کو تلاوت کروا لیں، جو بھی ان سے کام لے لیں جو ان کی شان کے لائق گزار ہے، تو اس طرح مطلب ہے کہ آپ کو یہ وقت پورا کرنا ہوگا. ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں دوں گا اجارہ پرسنلی، اور اس نے اگر وقت بچ گیا تو اجازت، اب وہ پرسنل آدمی جو ہے جو پوری تنخواہ اس کی دے رہا ہے اجارے کی، وہ اجازت دے سکتا ہے اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور اگر کوئی کہے کہ چندے سے تو اجازت نہیں ہے اور پرسنل آدمی اجازت دے سکتا ہے، تو اب کسی کو یہ کنفیوژن پیدا ہو جائے گا، چندے سے اجازت نہیں مل رہی ہے، پرسنل آدمی اجازت دے رہا ہے، پرسنل آدمی بھی مسجدی کو دے رہا ہے، تو یہ دونوں ایک کا اجازت ہے ایک کا اجازت نہیں ہے، تو یہ اگر ہمیں سمجھا دیا جائے. پرسنل آدمی مسجد کو نہیں دے رہا، حافظ صاحب کو دے رہا ہوں. حافظ صاحب سے اجارہ جو ہوا ہے تو اس نے کہا کہ میں ساری رقم دوں گا، اور پھر اب یہ کہ اس نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے پڑھ لیا تو آپ جا سکتے ہیں. جس نے اس کو رقم دینی ہے اور وہ طے ہے کہ صرف حافظ صاحب کو دے رہا ہے نا، اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں یہ ایسے افراد اجیر خاص کہلاتے ہیں اصطلاح کے اندر. جی جی. تو اب اس پر جو وقت مقرر ہوتا ہے وہ دینا ضروری ہوتا ہے. اب جب خاص بندے کے ساتھ اس کا اجارہ ہو گیا، اس کا معاہدہ ہو گیا، تو اس بندے کو اختیار ہے کہ وہ اجازت دے دے کہ آپ جا سکتے ہیں. جی. ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جس پر عمل کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. ارشاد فرمایا مؤذن بن جا. عرض کی مجھے اس کی استطاعت نہیں، میں یہ نہیں کر سکوں گا. ارشاد فرمایا امام بن جا. عرض کی مجھے اس کی بھی طاقت نہیں. ارشاد فرمایا مقتدی بن جا. نہ امام نہ مؤذن بن سکتے ہو، نہ مقتدی امام بن سکتے، تو مقتدی بن جاؤ، نہ پیچھے پڑھنے والے بن جاؤ. یہ تینوں عمل کے لیے مطلب یہ کہ اس نے سوال یہ کیا کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. ہے بڑی پیاری بشارت تینوں کے لیے. حوالہ مجموع الزوائد، حدیث نمبر 1842، جلد نمبر 2، پیج نمبر 84. تو ہمارے ہاں امام صاحب کو تو اب بھی عزت ہوتی ہے، مؤذن کی کم ہوتی ہے، اور مسجد کے خادم کو تو بالکل ہی جو بھی انداز ہوتا ہے لوگوں کا ایسا نہیں ہونا چاہیے. تینوں کے ساتھ ہمیں احترام سے پیش آنا چاہیے. یہ تینوں اچھا طبقہ ہے، اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، مؤذن لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں، اطلاع کرتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. حدیث پاک میں جس نے مسجد میں 7 سال ثواب کی نیت سے نماز کی امامت کرائی، اس کے لیے بلا حساب جنت واجب ہو جاتی ہے. اور جس نے 40 سال ثواب کی نیت سے اذان دی، وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا. اچھا، تو اب یہ کہ مؤذن ہو یا امام، یہ سب اچھے لوگ ہیں، اور امامت جو ہے ویسے مؤذنی سے افضل ہے، کیونکہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، انہیں اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں،
اور ان کے بعد ائمہ دین رحمہم اللہ نبین نے اس پر ہمیشگی اختیار فرمائی اور سبھی امامت سبھی نے کی۔ ایک اور مقام پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام مسجد کو باطنی طور پر فسق، گناہ کبیرہ اور صغیرہ پر اصرار سے پاک ہونا چاہیے، نہ وہ پاک ہو۔ جو شخص امامت کی ذمہ داری اٹھانا چاہتا ہے وہ پوری کوشش کے ساتھ ان کاموں سے بچے، کیونکہ وہ قوم کے لیے سفارشی اور ترجمان ہیں۔ امام جو ہوتا ہے یہ گویا ہم سب کا جو مقتدی ہوتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں وہ سفارشی ہوتا ہے، شفاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس کو تو سب سے بہترین ہونا چاہیے ہر لحاظ سے، قرآن بھی بہت اچھا پڑھتا ہو، مسائل بھی بہت اچھے جانتا ہو، اخلاق میں بھی بہت عمدہ ہو، تقویٰ بھی اس کا اعلیٰ درجے کا ہو۔ یہ نہیں کہ قرآن میں بھی پڑھنے میں آگے پیچھے ہوتا ہو، اور تقویٰ خالی وہ جمعے کے خطاب میں ہو، اپنی ذاتی کتاب میں نہ ہو، اور دل کی کتاب تو بالکل ہی کوری ہو، تو پھر یہ تقویٰ نہیں ہے۔ دوبارہ لے کہ امام ہر طرح سے ایسا ہو کہ اس پر یہ نہ اٹھے انگلی، نیک، پرہیزگار، صالح، عاشق رسول، یعنی عقیدہ، عمل سب اس کا مطلب 100% درست ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صحابی رسول حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار تجارت کا سامان لے کر بازار تشریف لے گئے، تو وہاں ایک شخص کو امامت کرتے دیکھا۔ آپ نے اسے پیچھے کر کے دوسرے کو کھڑا کر دیا۔ تو وہ شخص تھا مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے شکایت کی کہ حضرت مسور رضی اللہ عنہ نے میری جگہ دوسرے کو امام بنا دیا ہے۔ امیر المومنین نے حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کو بلوا کر اس کی وجہ پوچھی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا بازار عکاظ میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں جنہوں نے پہلے قرآن کریم نہیں سنا ہوتا، اور یہ جو امام صاحب ہیں یہ توتلے ہیں، اس کے حروف اسی ادا نہیں ہو رہے، زیادہ مجھے ڈر ہوا کہ لوگ اس کی زبان سے قرآن کریم سن کر اسلام کے قریب نہیں آئیں گے۔ یہ سوچ کر اسے پیچھے کر دیا اور صحیح قرآن پڑھنے والے کو اس کی جگہ کھڑا کر دیا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہو گئے، جزاک اللہ خیرا، اللہ پاک تمہیں اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ حوالہ تاریخ ابن عساکر جلد 58 پیج نمبر 166 ملخصاً۔ یہاں یہ واقعہ بھی بڑا پیارا ہے۔ اچھا، توتلا سے مراد ہم جب توتلا لفظ ہمارے سامنے آئے گا نا تو ہم کچھ اور آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ توتلا اس کو بولتے ہیں ہماری زبان میں، جس کو جو حقلا توتلا ہوتا ہے، اور یہاں توتلا سے مراد ہر وہ شخص ہے کہ جس کا یعنی کسی کا سمجھو کہ عین نہیں نکلتا، عین نکلتا ہی نہیں ہے، تو یہ عین کے حق میں توتلا ہے۔ تو جس کے جتنے مخارج غلط ہیں ان کے حق میں یہ توتلا ہے۔ امی توتلا بھی ہے، مجھے پڑھا میرے یاد پڑتا ہے بتا رضویہ شریف میں۔ امی تو نا جو بے پڑھا لکھا، تو یہاں توتلا تو اگر وہ توتلا جس طرح ہمارے معاشرے میں توتلے ہوتے ہیں، اس کے تو ایک بھی نماز نہیں پڑھا سکتا، وہ تو کوئی پڑھے گا نہیں اس کے پیچھے۔ تو یوں مطلب یہ کہ جو اس کا وہ قرآن کریم وہ شخص صحیح نہیں پڑھتا تھا، اس لیے اس کو مطلب ہے کہ آپ نے وہ ہٹا دیا۔ صحابی رسول تھے، اور وہ ہو سکتا ہے کوئی تابعی ہوں، صحابی کا وزن تابعین کے دور میں بھی یہ بہت زیادہ تھا، اور تابعین پہلے کے دور میں گناہ بھی کم ہوتے تھے۔ اب کے زمانے میں آہستہ آہستہ جو دوری ہوتے گئی گناہ بڑھتے گئے، تو یہ قرون ثلاثہ جو ہیں یہ خیر القرون ہیں، بہت اچھے زمانے ہیں، صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا اور تبع تابعین کا۔ تو اس کو مطلب ہے کہ
اس میں فاسقین کم ہوتے تھے ان زمانوں میں، اور اس کے بعد فساد آتا گیا، اور اب تو حالت یہ کہ غیر فاسق ڈھونڈنا مشکل ہو گیا. اگرچہ فاسق معلن تو پہچانا جاتا ہے، اب جو اندرونی طور پر فاسق ہے وہ ظاہر پہچاننا نہیں چاہتا، اس لیے ہم کسی کو کہیں گے نہیں، لیکن ہر ایک اپنے اوپر غور کرے. ایک بار بھی کبیرہ گناہ کر لیا فاسق ہو گیا. تو یہ ہر ایک غور کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ میں جو عرض کرتا ہوں وہ سمجھ میں آ جائے. اللہ پاک ہماری لاج رکھے، ہمیں گناہوں سے بچائے. تو بہرحال یہ کہ امامت کرنے والے کے لیے قرآن کا درست ہونا اور ایسا وہ پڑھے کہ دل جمعی حاصل ہو، اس کا دل لگے، جس کو ہم عام عرف میں بولتے ہیں مزہ آیا. اس امام کے پیچھے بڑا مزہ آتا ہے، ایسا پڑھتا ہے، جو قرات کرتا ہے نا، تو اچھا پڑھے، اور عوام کو اچھا لگانے کے لیے نہ پڑھے بلکہ اللہ کے لیے پڑھے. کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ قرآن عربی میں اتارا، اور عربی اس کو عربوں کے لہجے میں پڑھو، نہ قرآن کو عربوں کے لہجے میں پڑھو. یہی کہ مطلب اس کے پورے تجوید و جو بھی قواعد ہیں یہ مطلب ہمارے کاش پیش نظر رہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ جب عوام کے سامنے پڑھتے ہیں تو انداز کچھ ہوتا ہے، اور جو یعنی کہ جہری قراءت ہے، اور جب ظہر پڑھتے ہیں تو جو بھی انداز ہوتا ہے سب سمجھتے ہیں. چلو پھر بھی کچھ احتیاط ہوتی ہو، لیکن جب اپنی سنتیں پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، تو جو جس طرح پڑھتا ہے تو سب کو اللہ کے لیے پڑھنا ہے اور درست پڑھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی علی محمد. امیر سنت سے عرض ہے، ماشاءاللہ امام اسلامی بھائی ہیں، پورا سال ہی امامت کا سلسلہ رہتا ہے. کیا ماہ رمضان آنے پر امام اسلامی بھائیوں کی کچھ ذمہ داریاں، کوششیں میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے؟ یہ کیا کرنا چاہیے؟ کوئی خصوصیت آ جاتی ہے امام اسلامی بھائیوں کے لیے؟ کیا وہ رجب اور شعبان میں ان کی خصوصیت جاری ہوتی ہے. مصلی سنانا ہوتا ہے جن کو، رجب سے تلاوت بھی کرتے ہیں، منزل پکی کرتے ہیں، پھر لوگوں سے یعنی کہ بزرگوں سے جا کر کہتے بھی ہیں کہ دعا کرو ہماری منزل پکی ہو جائے. نہیں یوں مطلب یہ اپنا اعلان کر دیتے ہیں بعض کہ سارا سال قرآن کھول کے دیکھا نہیں تھا، اب مصلی سنانا ہے. یہ سمجھانے کے عرض کروں، مجھے تجربات اس کے کئی بار ایسے آئے ہیں میرے پاس. اب وہ امامت کرتے ہیں، بہرحال مصلی سنانا ہے تو منزل پکی ہو جائے. تو سارا سال پڑھتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ منزل ایسی پکی ہوگی کہ یاد کریں گے. مفتی اہل سنت مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کسی نے بتایا تھا کہ میں نے ایک بار پوچھا کہ آپ کا قرآن بہت پکا ہے، منزل بہت پکی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں روزانہ ایک منزل کی تلاوت کرتا ہوں. تو یوں مطلب یہ کہ پورے مہینے میں 4 مرتبہ قرآن ختم ہونا، 4 ہونا بلکہ زیادہ. تو یہ ایک منزل پڑھتا ہوں. وہ پکے اتنے تھے قرآن کریم کی منزل میں یہ کہ ان کو صرف اگر ترجمہ پوچھ لیا جائے کہ اس ترجمے کی آیت چاہیے تو بتا دیتے تھے. یہ پڑھا کرتے تھے، پڑھنے کا تعلق ان کا، وہ پڑھے ہی جاتے تھے. اب ایک منزل تو کس کو کہتے ہیں؟ پھر ڈیلی. تو یہ الحمدللہ ہمارے مفتی دعوت اسلامی ایسے تھے، اتنے پکے تھے. تو یہ ظاہر ہے کہ قابل تقلید کام ہے. جو بھی حافظ صاحبان ہیں روز پڑھا کریں قرآن، اور اللہ کے لیے پڑھا کریں. صرف مصلی سنانے کے لیے تراویح اگر فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں تو بے شک بہت مطلب عمدہ کام ہے، اور اس کے لیے اگر مزید پکا کرتے ہیں تو بھی اچھا ہے، کرنا بھی چاہیے. کیونکہ سب کے سامنے پڑھانا اور اکیلے پڑھنا میں فرق ہوتا ہے. دوسروں کے کہ نفسیاتی طور پر پریشر ہوتا ہے، ذہن پر دباؤ ہوتا ہے کہیں غلطی نہ ہو جائے. جب یوں ہوتا ہے کوئی غلطی نہ ہو جائے پھر غلطی واضح ہو جاتی ہے. ول پاور ہوتا ہے تو غلطی کم ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مزید یہ کہ رمضان شریف میں نمازی بڑھ جاتے ہیں.
مسجدوں میں. تو اس لیے امام اگر ایکٹیو ہو نا تو یہ کئی ایسے رمضانی نمازیوں کو مستقل پرماننٹ نمازی بنا سکتا ہے. ان پر انفرادی کوشش کر کے سمجھا کر بجھا کر. تو یہ ایک ذمہ داری یہ آپ کو قبول کرنی چاہیے. جنہوں نے قبول نہیں کی اب تک اور ایسا نہیں کرتے, خالی بس و سلام پھرا اور جا کر اپنے حجرے میں بیٹھ گئے, کونے میں بیٹھ گئے, چھپ کے بیٹھ گئے. کوئی اگر ملنے کے لیے آیا تو یوں کر دیا, قوم یوں ہاتھ چوم رہے ہیں اور یوں چمواتے ہوئے نکل گئے. ماشاء اللہ, اب رمضان شریف میں تو آپ آ گئے, اب آپ کو آنا ہے. پھر محبت سے اس کو روایتیں وغیرہ آنے کا یہ آپ سمجھتے ہوں جو میں کہنا چاہتا ہوں. تو یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ ایک مسلمان کو نمازی بنانا تو یقیناً بہت بڑے ثواب کا کام ہے. پھر یہ کہ آپ کی اپنی مسجد کی رونق بڑھ جائے گی اس سے. تو کل کوئی آپ پر کوئی آزمائش آئی, کڑا وقت آیا, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ کام بولے اور یہ آپ کی حمایت میں کھڑے ہو جائے. کل اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو تو کوئی سازش ہو آپ کے ساتھ, تو انشاءاللہ اس طرح کرتے رہیں گے تو دین و دنیا کے فوائد حاصل ہوں گے. کرنا سب اللہ کی رضا کے لیے. اسی طرح ہو سکے تو آپ قرآن کریم پڑھایا بھی کریں, جن سے بن پڑے وہ پڑھایا کریں تو اس سے بھی آپ کا پکا ہوگا. اگر آپ درس نظامی سے مشرف ہیں تو یہ بھی کوشش کر کے اپنی مطلب یعنی کہ دعوت اسلامی کی ترکیب میں اگر نئی مطلب ترکیب ہے آپ کی اکیلے تو بھی ایک دو کو لے کر اگر آپ بیٹھ جائیں گے اور پڑھائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. لیکن یہ کہ جو مسجدیں اپنی مجلس کے انڈر میں دعوت اسلامی کی تو وہ تو خیر اپنی مجلس سے یہ مشورہ کر کے کریں. میں جنرل یعنی کہ دنیا بھر کے اماموں کے لیے, مؤذنوں کے لیے یا جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے سمجھو یہ عرض کر رہا ہوں. یہ جو علماء ہیں کہ وہ تھوڑا 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 پڑھاتے رہیں گے نا تو ان کو مطلب یعنی کہ مزید پکا ہوتا رہے گا. یہ بہت بڑی دولت ہے. قرآن حفظ ہونا, قرآن جاننا, قراءت جاننا اور علم دین سے مالا مال ہونا, یہ بہت بڑی دولت ہے. دنیاوی دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے, یہ وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے. تو اس کو آپ بڑھانے کے اسباب کرتے رہیں انشاءاللہ. اپنا اخلاق درست ہونا چاہیے. رمضان ہی میں نہیں, سارا ہی سال ظاہر ہے اس نے اخلاق کے پیکر بنیں گے, لوگ آپ کے قریب آئیں گے, آپ ملیں گے مسکرا کر ہنس کر تو ہر لوگ قریب آئیں گے. اگر بالکل منہ پھولا ہوا ہوگا, مسکرانے کی بھی اگر پیسے درکار ہوں گے تو پھر آپ کام نہیں کر سکیں گے, مشکل ہو جائے آپ کے لیے. تو مسکرانے پہ پیسے بھی نہیں لگتے. سنت کی نیت کریں گے تو اتنا سارا ثواب مل جائے گا جو کسی رقم سے خریدا نہیں جا سکے گا, ایسا ثواب ہوگا انشاءاللہ. اس طرح دیکھو سب سے پہلے تو ہم اپنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیسے امام تھے, ساری کائنات میں ان کے غلام اور قیامت تک کے لیے غلام, اور ان کی تعداد ہم گن ہی نہیں سکتے. تو ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ کرے کہ ہم بھی کوئی اچھے امام بن جائیں, حرص طمع یہ نکل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ اس میں آپ نے متقفین کا ذکر نہیں کیا, کیونکہ کئی ایسی مساجد ہیں جن کی میں کچھ نہ کچھ آخری عشرے میں بھی مساجد میں متقفین آتے ہیں اور وہ یہ سعادت حاصل کرتے ہیں. تو کیا امام اسلامی بھائیوں کے لیے ان متقفین کے لیے بھی کوئی الگ سے کوئی پیکیج ہونا چاہیے, پیکیج برائے متقفین؟ امام کو تو خود متقف ہو جانا چاہیے, اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اسی مسجد میں تو امامت ہے. اگر ان کے ساتھ پڑے رہیں گے تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی, ان کے حلقوں میں بیٹھیں گے, سب کچھ کریں گے. تو یعنی کہ اپنے آپ کو مطلب ان سے الگ نہ سمجھے کہ یہ الگ مخلوق ہے, میں الگ, میں تو امام ہوں. تو اس طرح انشاءاللہ شفقت دیں گے نا تو یہ اعتکاف میں آپ کو ذرا فائدہ ہی فائدہ ہے, اس میں نو سائیڈ افیکٹ. آپ نے جب نور مسجد میں اعتکاف کیا تو کیا آپ امام تھے؟ اور میں جس طرح کا امام تھا نا, اللہ کی رحمت سے جب میں نے دعوت اسلامی کی مصروفیات بڑھی, میں نے چھٹی جب ریزائن دیا, ریزائن فوراً قبول کر لیا ہمارے متولی صاحب نے,
सांस भी नहीं लिया, समझो फौरन पकड़ लिया। तो मुझे भी पता चल गया था कि अब तुम्हारी छुट्टी होने वाली है, समझे। तो हालांकि मैंने ऑफर की भी थी, यार मेरे पैसे काट लो, मैं छुट्टियां करता हूँ, मैं मजबूर हूँ। खैर पैसे नहीं काटे इन लोगों ने, जो गलत काट लेने चाहिए अगर उर्फ से हटकर छुट्टी की मैंने। खैर वो तो जो हुआ इसका तो बाद में बहुत कुछ जो वर्ष करता हूँ। मैंने मतलब ये कि जब रिजाइन कर दिया, मैं जब अब कबूल कर लिया गया रिजाइन, हो सकता है मुक्तदियों का प्रेशर हो, बाज का ऐसा कुछ होगा। फिर मुझे मुतवल्ली ने मुझे कहा था, उसी मुतवल्ली ने जो फौरन रिजाइन कबूल कर लिया, बोला इलियास भाई इसकी बेचारे की जिंदगी मुतवल्लीपन में गुजर गई, हमारे मुतवल्ली की। इलियास भाई बहुत इमाम आए, आप जैसा इमाम अब आइंदा हमें मिलेगा नहीं, इस तरह के अल्फाज थे, आइंदा आप हमको नहीं मिलेगा। लेकिन मजबूरी ये थी कि मैं अब कभी मशरिक में बयान है तो कभी मगरिब में बयान है। दावत इस्लामी की शुरुआत हो चुकी थी और दावत इस्लामी की वजह से ही वो सारा हुआ। अब कभी मलीर में जा रहा हूँ, कभी लांडी जा रहा हूँ, कभी न्यू कराची जा रहा हूँ, कभी औरंगी टाउन तो कभी कोरंगी। अब शहर की तरह बड़ा है। अब मैं दावत इस्लामी को संभालूँ, इमामत को संभालूँ। इमामत अच्छा काम है, लेकिन दावत इस्लामी तो वो काम है जो बहुत सारे सैकड़ों इमामों को जमा करके बिठा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं उस वक्त ये सारे तसव्वुरात नहीं थे, लेकिन एक धुन थी, और धुन जब जुनून इख्तियार कर जाए ना तो शायद बंदा कुछ कर जाए। एक धुन सवार थी कि मेरे काफिले लूट रहे हैं, नहीं कौन लूटेगा देखता हूं। हाँ मैं गौसपाक का गुलाम हूं, मैं गरीब नवाज का अदना सग हूं, मैं आका का उम्मती हूं, गुलाम हूं मैं नहीं। और एक जुनून था और अल्लाह का करम है, उसे मेरी हिफाजत की और आज आपके साथ बैठा हूं। शैतान इस कुंपल को मसलने में नाकाम हुआ। अब तो तरावर दरख्त है दावत इस्लामी, अब तो मैं काम भी नहीं करता। सही बात ये अब आप आ गए, मेरे को बोल दिया, वे आके बैठ गया। मेरे काम अब ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लाखों मिल के कर रहे हैं। अब ज़ाहिर के अल्लाह का करम हो गया कि इतना बड़ा एक मजबूत कलआ हो गया। अब मुझे कुछ होता भी है तो होना तो है ही, मरना तो पड़ेगा। दावत पहले मुझे था कि अगर यार मुझे कुछ हुआ नहीं, दावत इस्लामी का बनेगा क्या, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन अब यूं नहीं होता मुझे कि मेरे मरने के बाद दावत इस्लामी ख़त्म हो जाएगी। अब वाकई ऐसी फीलिंग नहीं है, पहले होती थी कि शायद ये लड़ भिड़ कर सब घरवेली हो जाएंगे और मतलब यूं हो जाएगा। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे बच्चे जो हैं ये कमाओ पुत्र हो गए, दुकानें संभाल ली इन्होंने, समझे। एक नहीं है, दो नहीं है, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बल्कि लाखों हैं अल्लाह की रहमत से। यानी कि 52,000 तो सिर्फ हमारे मुख्तलिफ दावत इस्लामी के इदारों के अजीर हैं। 52,000 इनके खानदानों की गिनती करो। ये तो सिर्फ एक समझो माइनर है, समझो तबका। बाकी दावत इस्लामी की हजारों का ठाठे मारता हुआ जो इज्तिमा होता है, ये अजीर थोड़ी होते हैं। ये तो जैसे कोई मकतब संभालता है, कोई इमामत संभालता है, कोई मौज़िनी कर रहा है, तो कोई मस्जिद की सफाई कर रहा है, तो मतलब इस तरह अपने दारुल ये अपने जामियातुल मदीना तो मदारसुल मदीना के कारी साहिबान, तो हमारे उलमाए किराम, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, ये मिल मिला के मतलब ये पूरी दुनिया में तकरीबन 52,000 हैं या थे। अब हो सकता है बढ़ गए हों। ये रोजाना कुछ न कुछ इजाफा ही हो रहा है। दावत इस्लामी जब से शुरू हुई है अल्लाह की रहमत से, एक सेकंड जिसको कहते हैं ना बिला मुबालगा, एक सेकंड भी पीछे नहीं हटी। जब भी कदम उठा है तो आगे की तरफ उठा है, पीछे की तरफ नहीं उठा। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया देख रही है। अभी तक मैं जिंदा हूँ, कोई मुझे आके बोल दे कि नहीं फुला टाइम में दावत इस्लामी खत्म हो गई थी या डूब गई थी। कितने मतलब लोग अलग हुए, जुदा हुए, टूटे फूटे, रूठे,
بہ گئے ادھر ادھر. اللہ کی رحمت ہے دعوت اسلامی چلتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے, اور ہماری منزل مدینہ ہے انشاءاللہ, آقا کے قدموں میں ہے انشاءاللہ, اور وایا مدینہ جنت. اور جنت کون سی؟ جنت الفردوس. جی ہاں, سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے انشاءاللہ. اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں, اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلام الحمدللہ. یہ سب اللہ کے کرم سے ہوا, اس کے حبیب کی نظر سے ہوا, صحابہ اہل بیت اور اولیاء کرام کے کرم سے ہوا. الحمدللہ. کیسے آقاؤں کا ہوں بندہ رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. یہ فیضان رضا ہے, میرے اعلیٰ حضرت کا فیض ہے الحمدللہ. اور اس فیض کو آپ نے بھی سمیٹا, جب یہاں جمع ہے, آپ اس کو ضائع نہیں کرنا. یہ کیسے بڑھے یہ غور کرتے رہنا. تو جس طرح ایک نور مسجد کاغذی بازار ایک مختصر سی مسجد کا امام آپ کے پاس جمع کر کے یا جمع ہونے کے بعد بیٹھا ہوا ہے نا, اب یہ سارے آپ نے بھی اسی طرح اپنے اپنے حساب سے چلنا ہے. دیکھو انشاءاللہ شیطان کو سر چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. اتنی سنتیں عام ہوں گی اور اتنی نمازی کیوں کی تعداد بنے گی کہ انشاءاللہ گلی گلی 12 مسجدیں بنائیں گے. آپ بھریں تو صحیح مسجدیں, جب بھریں گی تو بنیں گی نا انشاءاللہ. اور بن بھی رہی ہیں روز کی 1.5-2 مسجدیں تقریباً دعوت اسلامی دنیا بھر میں. روز کہیں افتتاح ہو رہا ہے تو کہیں پلاٹ مل رہا ہے تو کہیں اس کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے, تو 1.5 سے 2 مسجدیں ڈیلی اس کی ایوریج ہے دعوت اسلامی کی الحمدللہ. آپ نے وہ بتایا نہیں کہ اگر امام اعتکاف, اب میں نے اس لیے تو آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ میں نے عرض کیا نا کہ امام بیٹھ جائے مسجد میں اعتکاف میں. ایک امام یعنی کہ جس نے دعوت اسلامی اعتکاف کی, یہ جو بہار ہیں اللہ کی عطا سے, تو اللہ پاک نے ایک امام کو بیج بنایا نا اس کا. ان بہاروں کا اعتکاف تو بہت پرانی عبادت ہے سمجھے, دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی تھی وہ, لیکن یہ کہ دعوت اسلامی کے انداز کی بات کر رہا ہوں. نعوذ باللہ اعتکاف کی بنیاد نہیں رکھی میں نے, وہ تو ہے ہی پہلے سے. یعنی دعوت اسلامی کی ترکیب جب ہوئی تو اس طرح, مطلب سب سے پہلے میں نے اکیلے نہیں اعتکاف کیا, پھر انفرادی کوشش سے میرا خیال شاید 2 یا 3 ہو گئے, پھر بڑھتے بڑھتے ہم 28 ہو گئے. آخری سال میرا جب وہیں نور مسجد میں تھا 28, غالباً لوگ دیکھنے آتے تھے کہ 28 نوجوان ایک مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے, کہ پہلے بڑے بوڑھے ہی عام طور پہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے, تو ایک وہ شور تھا. اور پھر وہ میں نے ریزائن کر دیا, وہ جس کا میں نے قصہ آپ کو بتایا. اب ہم نے فیضان یہ گلزار حبیب میں اعتکاف کیا تو 60 ہو گئے شاید, مجھے 60 کا یاد پڑتا ہے, 60 یا ہو سکتا ہے کچھ کم زیادہ ہوں. تو یوں الحمدللہ بڑھتے 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 اب تو اعتکاف انٹرنیشنل دعوت اسلامی کے ماتحت جہاں جہاں دیگر ممالک میں بھی 1 ماہ کا اعتکاف, 10 دن کا ہم نے تو شروع کیا تھا, پھر آہستہ آہستہ کچھ سال ہو گئے, کافی اس کو بھی کئی سال ہو گئے. ہم نے فیضان مدینہ سے پورے ماہ کا اعتکاف شروع کیا, اور الحمدللہ اب یہ کئی جگہ ہو رہا ہے. شاید 23 مقامات پر 23 مقامات پر اس بار 1 ماہ کا ماہ رمضان پورے کا اعتکاف ہونا ہے انشاءاللہ. اور 10 دن کا تو پتہ نہیں تعداد بہت ہے, سینکڑوں ہزاروں پتہ نہیں کئی ہزار مسجدوں میں شاید دعوت اسلامی کے تحت. ویسے تو ہوتا ہے اعتکاف کم و بیش 26,000 مساجد, کم و بیش 25,000.
اور کم و بیش میں تو گنجائش ہی ہوتی نا آگے جی، پیچھے ہونے کی. اور ہمیں ہدف یہ ہے اللہ پاک ہماری مدد کرے. کم و بیش 3.5 لاکھ اسلامی بھائیوں کا ہدف ہے کہ انہیں مجموعی طور پر پورے ماہ میں اور آخری عشرے کے جو اعتکاف ہیں اس کی ترکیب بن جائے انشاءاللہ. سبحان اللہ. کوشش جاری ہے. اعتکاف کی مدنی بہاریں ہوتی ہیں نا, میرا خیال ہے یہاں بھی مدنی بہاریں موجود ہوں گی, ہے نا. یہاں جو بیٹھے ہوئے نا, یعنی ایسے صاحب ہاتھ اٹھائیں اگر کہ اعتکاف میں چوٹ کھا کر آپ ماڈرن سے مولانا بنے. پہلے کچھ تھے یہ ہاتھ اٹھا رہے. دیکھو ایک تو ہماری پہلی صف میں بیٹھے ہوئے اور یہ ماشاءاللہ کئی ہاتھ اٹھ رہے ہیں. تو ان میں ایسے بھی ہوں گے نا کہ جو پہلے جو بھی ہوں مطلب, لیکن اب یہ امامت کا مصلی بھی ان کو مل گیا اعتکاف کی برکت سے. تو یوں اعتکاف ہم یوں آپس میں بھی بولتے تھے کہ یہ رمضان کا مہینہ نا, اعتکاف 10 دن کا جب ہوتا تھا کہ اعتکاف یہ ہماری کمائی کا مہینہ ہے. کچھ ایسے افراد ہم کو مل جاتے ہیں پھر وہ ہمارے ساتھ چلتے رہتے ہیں, دعوت اسلامی کو چلاتے رہتے ہیں. اعتکاف میں یہ برکت ہے. تو ماشاءاللہ یہاں بھی 15 20 30 ہاتھ کچھ اٹھ ہی گئے تھے کہ جو اعتکاف کی برکت سے دینی ماحول میں آئے. اس میں دارالفتاء اہل سنت میں بھی کچھ ہوں گے سے جنہوں نے اعتکاف سے مطلب ترغیب پا کر, یہاں 4 میں سے نہیں ہے لیکن ہوں گے سے. اور مدرسین تو کئی ملیں گے آپ کو جو اعتکاف کی برکت سے مطلب پہلے گلیوں میں یعنی جو بھی تھے وہ, اور اب وہ درس نظامی سے مشرف ہو کر اب تدریس یعنی کہ ٹیچنگ کر رہے ہیں. تدریس کا ایک چٹکلا ہوا تھا کہ پچھلے دنوں میں نے لفظ تدریس استعمال کیا. تو ایک عیسائی بھائی نے مجھے بتایا کہ ایک عیسائی میں پوچھے تھے یہ تدریس بولتے ہیں, یہ ہوتا کیا ہے؟ اس نے بتا دیا ہوگی ٹیچنگ تدریس. میں نے کہا اس لیے میں ٹیچنگ بول دوں. اچھا وہ بھی یعنی یوں بالکل عوامی ان پڑھ نہیں تھے, پھر بھی ان کی سمجھ میں تدریس کے معنی نہیں آئے. اب جیسے ہم نے اجارہ کہا, اجارے میں تھوڑی سمجھیں گے تمہاری اجارہ داری ہے, یہ پہلے جھگڑے میں بولتے تھے. اس اجارے کو ہم نے مطلب ایک مقدس طور پر اپنا لیا ہے. اجارہ کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ اجیر کو امپلائی بولتے ہیں. اجیر امپلائی. اور اجارہ ویسے تو ایک معاہدہ ہے, اور لیکن اب اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے نا, منجا گئے نا سب. اجارہ اتنا اپنی زبان پر اجارہ چڑھ گیا. یعنی سمجھو کہ اجارہ یعنی شاید نوکری اور اجیر مانے نوکر. اب یہ الفاظ اتنے فرسودہ ہو گئے کہ ہم بول بھی نہیں سکتے, برا لگ جائے گا. اب اگر امام کو بول دیا جائے کہ یہ کمیٹی بول دے گی تو ہمارے یہاں کا نوکر ہے تو کیسا جھگڑا ہو جائے. نہیں بولنا بھی نہیں چاہیے, مطلب مانا اگر ہوتے بھی ہیں تب بھی ہر لفظ اب نابینا بولتے ہیں, اس کے مانا تو اندھا ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ بولو گے یہ ہمارے دوست اندھے آ گئے, اب پھر وہ بولیں میری زبان باقی ہے آنکھیں گئی ہے, تو کر لے مقابلہ, ایسا برا لگے گا. تو نابینا بولیں گے تو برا نہیں لگتا. تو اچھے الفاظ کا اپنا اثر ہوتا ہے. وہ ایک بار چند سال پہلے اپنے اسکرین پر میں نے دیکھا تھا مدنی چینل پر بزرگوں کا, پھر ہم اور سنبھل کے بزرگ بولنا شروع کیا بوڑھوں کو. میں اپنے آپ کو بوڑھا بولوں گا تو ظاہر ہے کہ میں بولوں گا مجھے کوئی بولے گا بڈھے تو پھر آزمائش ہو جائے گی نا. تو وقت بتائے گا کہ میں کیا جواب دیتا ہوں. انشاءاللہ میرا جواب لاجواب ہوگا, گریبان میں ہاتھ نہیں جائے گا انشاءاللہ. خیر, تو وہ جو ہمارے جو بھی اسلامی بھائی تھے اس وقت جو ان کو ڈیل کر رہے تھے, انہوں نے کوئی بولا ہوگا کہ بوڑھے حضرات ہمارے بوڑھے صاحبان جمائے کچھ بولا ہوگا اس طرح. ایک بزرگ جو تھے نا وہ آ گئے جلال میں, وہ کھڑے ہو گئے. اب جو آپ نے بوڑھا بولا ہے کم از کم میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. اب یہ ہمارے مدنی چینل والوں نے یہ وہ عام عرف میں ظلم کیا کہ اس کو محفوظ کر کے اسکرین میں ڈال دیا. اب اس غریب کی بزرگی کا جو اشر ان کے خاندان والوں نے کیا ہوگا نا,
ایسا کرنا نہیں چاہیے، میرے خیال میں دینا نہیں چاہیے ان کو، کیونکہ بزرگ کا نام تو چلو ہمیں بھی نہیں پتا، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو دیکھا، اب کبھی کوئی اجتماع میں دیکھ لیں ان کو، اب وہ اجتماع آئے کیسے، وہ شرمائیں گے نا کہ مجھے لوگ پکڑیں گے کہ یار اتنی سی بات میں آپ کو غصہ آ گیا تھا. تو ہر ایک کو نہیں پتا کہ بوڑھوں کو جلدی غصہ آتا ہے، عام طور پہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے الفاظ نارمل بولے تھے، جلال میں نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے الفاظ غصے کے ہیں، انداز غصے والا نہیں تھا. شاید اسی خوف سے کہ بہت سارے ہیں اور کیمرے بھی چل رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ ساری قیودات سے نکل کر انہوں نے فائر کر دیا نا. میں چلا جاؤں گا، اس سے اپنے کو سیکھنے کو تو ملا نا کہ اچھے الفاظ بولنے چاہیے جو مطلب سامنے والے کی شان ہوں. انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو اب آپ کچھ توجہ دلا رہے تھے معتکفین کے لیے. میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو میں سوال جواب جو میں نے امیر سننے سے کیے، اس میں ایک نیت میری اس ترغیب کی بھی تھی کہ ہمارے امام اسلامی بھائی اگر مسجد میں بیٹھ جائیں اعتکاف کی نیت سے، تو جو کہ امیر سنت نے بھی اکیلے ہی تھے پہلے جب انہوں نے سٹارٹ لیا، پھر بعد میں بڑھتے گئے، تو اب تو ماشاءاللہ ایسا وقت ہے کہ آپ جب بیٹھیں گے تو آپ شاید اکیلے نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ اسلام ہے. بلکہ اگر آپ اعلان کر دیں نا کہ الحمدللہ میں مسجد میں مطلب میں بیٹھ رہا ہوں اس طرح کر کے، تو اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ آپ کے مقتدی اور اہل محلہ بھی بیٹھ جائیں گے. اور دعوت اسلامی والوں سے اب جدول لے لیں، ہمارے معلمین سے اور ہمارے مبلغین سے رابطہ کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آپ بھی ہوں گے اور دیگر معتکف بھی ہوں گے. ایک اچھا جدول چلے گا اور رب نے چاہا تو آپ کی مسجد میں نمازیوں کی تعداد بھی بڑھے گی اور انشاءاللہ نیکیوں کا سلسلہ بھی اللہ کے اور محلے میں بڑھے گا. سبحان اللہ. ہے کوئی امام جو اعتکاف بھی کرے اپنی مسجد میں؟ ہیں مطلب ایک دو ہیں، 3 4، صرف امام کی بات ہے، اور پورے مہینے کا اعتکاف، بس اس میں بھی ہاتھ نیچے ہو گیا. کیا یار، تو پھر اب وہ کیسے، پھر وہ جنون کیا، وہ دھن، اور دھن کے بعد جنون، ابھی دھن ہی شروع نہیں ہوا تو جنون کیا آئے گا؟ یہ کیسے ہوگا؟ ہمت کریں، 1 مہینے کی بات ہے، اللہ نہ کرے اگر کسی کو 1 مہینے کی جیل پڑ جائے نا، 1 مہینے کی جیل ہے واقعی، یہ اتنا بڑا اس کا اثر نہیں پڑتا. ہاں کسی کو جنم قید ہو جائے نا تو وہ، اور اس کو بھی شاید 14 سال، اور رات دن 2 مانے جاتے ہیں، تو یوں 7 سال. پہلے تو یہ تھا شاید، اب پتہ نہیں کیا صورت ہے. جنم قید جس کو بولتے تھے تو وہ 14 سال کی پڑتی تھی، اور اس کو بھی یعنی کہ دن اور رات یہ 2 مانے جاتے تھے، 2 دن، تو یوں 7 سال کیلنڈر کے حساب سے، اگر میں بھولا نہیں تو. تو بہرحال یہ کہ ہمت کیجئے، اگر آپ پورے مہینے کا نہیں دے سکتے تو 10 دن کے لیے ہی ہاتھ اٹھائیے. یہ بھی چند ہیں، تو یہ شاید سارے ہی مجبور ہوں گے، ہیں بھی سب نوجوان پھر بھی مجبور. تو جتنا وقت آپ دے سکیں اتنا تو دیں معتکفین کے لیے. اگر آپ کے یہاں اعتکاف ہے تو یہ بھی ہوگا نا، ہر مسجد میں اعتکاف پورے مہینے کا ہوتا نہیں ہوگا، انڈرسٹوڈ ہے. تو اس لیے وہ ہاتھ کیسے اٹھائیں گے؟ اکیلے اتنی ہمت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، یہ تو پھر بے ادبی ہو جائے گی، ہے نا. اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اکیلے یہ ترکیب بنائیں کہ ہم 1 مہینے کے لیے ترکیب بناتے ہیں، پھر مجلس سے اجازت لیں کہ کیا ہم 1 مہینے کے لیے کر لیں. تو مجلس کے ساتھ چلیں گے تو 23 ہوئے تو ڈبل 12 ہو سکتے ہیں، فوراً انشاءاللہ ایک بڑھا دیں گے تو 25ویں شریف کی نسبت آ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پورے ماہ کا اعتکاف کریں گے تو ان کا 1 ماہ کا مدنی قافلہ بھی مان لیا جائے گا، اور جو آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے تو 12 دن کا مدنی قافلہ تنظیمی طور پہ مان لیا جائے گا. یہ طے ہے. یہ اپنے اماموں کے لیے اگر فیسیلٹی ہے تو امام صاحبان کے لیے تو ایسا ہے نا کہ انہیں تو اپنی مسجد میں ہی کرنا ہے اعتکاف، اور قافلہ بھی اپنی مسجد میں یہ کر سکتے ہیں. تو اب یہ کہ اپنی مسجد میں یہ اکیلے اعتکاف کریں پورے مہینے کا، تو کیا آپ انہیں اس کو بھی یہ کہ 1 مہینے کا مدنی قافلہ مان لیا جائے؟ یوں فرما کے ہر جگہ تو ہے نہیں، پھر کراچی والوں کو تو عالمی مدنی مرکز ایک ہی جگہ ہے نا پورے ماہ کا اعتکاف. تو ابھی ہم یہ تو ان کو کہنے سے رہے کہ امامت چھوڑ کے آ جاؤ،
पूरी महीना नमाजियों को लटका दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। नमाज तो इन्होंने पढ़ानी है, उसको भी आबाद रखना है, अपनी मस्जिद को भी। इसलिए अइम्मा किराम को तो हम यहाँ आने की दावत दे भी नहीं रहे, इजारा मजलिस भी नहीं छोड़ेगी ज़रा इनको। रमज़ान का 1 महीना तो है जो सबसे ज़्यादा मस्जिद आबाद होती है, और आबाद करनी भी होती है। अवाम के लिए ये फैसिलिटी जो मजलिस आपकी फैसला करे, लेकिन एतिकाफ का एक जज्बा होता है। ये लोग अपने मदनी काफिले का ना भी बोलो तो ये एतिकाफ कर रहे होते हैं, तो इनको मतलब मदनी काफिले में सफर भी करने दिया जाए। कहीं वो नहीं जो वो जोश व खरोश जो मदनी काफिलों के लिए होता है वो थोड़ा नीचे आ जाए उसका। बाकी जो मजलिस है फैसला करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद वक़ार अत्तारी मदनी शोबा अइम्मा मसाजिद कराची सिटी। या सैयदी, आपकी बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि इस मुताल्लिक़ कुछ रहनुमाई फरमा दीजिए कि कपड़े ख़रीदने और सिलवाने और पहनने वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नीज़ ये भी इरशाद फरमाइए, इर्तिकाफ़ करने वालों से फ़ीस लेना कैसा है? क्या मस्जिद इंतज़ामिया फ़ीस ना देने वालों को इर्तिकाफ़ से रोक सकती है? ये 2 सवाल है ना। ज़रा मस्जिद में कोई एतिकाफ करता है तो उसकी फीस तो जायज़ हो ही नहीं सकती। ये तो कल जाकर बोलेंगे जो जो हमारे यहाँ नमाज पढ़ेगा वो भी दे हमको, भले चंदे के नाम पर भी, लेकिन ये इस तरह नहीं ले सकते। निकाब हमारी मस्जिद में हम उसको भी पढ़ाने देंगे जो इतने पैसे देंगे, ये भी नहीं रोक सकते। मस्जिद सबके लिए। इंतज़ामिया जो भी करना चाहे पहले उलमा से वो मालूम कर ले, अपने तौर पर कुछ भी ऐसा ना करें। दूसरा ये कि कपड़े लेने में एहतियात। तो इसमें यह कि आम तौर पे बारहा देखा है कि कपड़े पतले होते हैं। अब तो खैर अब ईद के लिए तो लोग पहले से ले लिए होंगे, नमाज रमज़ान के लिए रमज़ानों में तैयारियां शुरू होंगी, ईद के लिए रजब शाबान में। यानी कि कपड़ा बेचने वालों का रमज़ान शरीफ में सीज़न ऑफ होता है। जिन्होंने खरीद लिया वो उसने पहले खरीदना है, रमज़ान से पहले तैयारी कि नए नए कपड़े पहनना। शायद यही ईद है लोगों के नज़दीक। तो एक तो ये, और दर्जियों का सीज़न रमज़ान में फुल। इनको आप टिकट भी देंगे तो ये उम्रा नहीं करेंगे, नहीं आएंगे। कुछ और खर्ची देंगे तो भी शायद तैयार नहीं होंगे। इस तरह गोश्त फरोशों को हज की ऑफर करेंगे कि हम खर्चा उठाएंगे, शायद मुश्किल आ सकेंगे। तो खैर एक चुटकुले के तौर पे ऐसा नहीं है, मदीना मदीना है। हाँ, सारा दर्जीपन कुर्बान मदीने की गलियों में। तो कपड़ा मतलब यानी कि अब तो ले चुके होंगे तो चलो इसको एग्जाम कर लें उसका, अगर ले लिया तो। अब इसको ये कि जैसे कि कपड़े को यूं रखकर आप इसको देखें अपने बदन को उजाले में, तो बाज़ वो है कि वो खाल नजर आ रही होती है, स्किन। तो पाजामों की, शलवारों की, लोगों की स्किन नजर आ रही होती है। बारहा ऐसा होता है। अब ऐसा भी नहीं कि लंबा कुर्ता पहने के जिसमें ऐब छुप जाए, ये भी नहीं होता। तो ये स्किन अगर पिंडली की नजर आई तब तो खैर, घुटने राने अगर चमक रही हैं तो बकदर माने, अगर सित्र का इतना हिस्सा चमक रहा है तब तो नमाज होगी ही नहीं ना। जितना हिस्सा छुपाना फर्ज है उतना नहीं छुपा तो नमाज होगी नहीं। और इस तरह के मैंने कभी कभी लोगों को चादर देकर भी, जब आवाम में होता था मैं, अब तो इतना मौका नहीं मिलता मुझे, तो ये नमाज ये पहन लिया है तो होगी नहीं नमाज, एकदम बिल्कुल वाज़ेह। यानी कि बाज़ औक़ात उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। मसला तो यही है
کہ دیکھے نہیں، جبکہ کسی کا ستر چمک رہا ہو. اوپر کا اگر چمک رہا ہے تو کوئی بات نہیں. تو اگر آپ نے ایسا کپڑا لے ہی لیا ہے، آپ ایگزام کریں اس کا. اگر آپ کی نظر کمزور ہے کسی نظر والے کو دکھا لیں. تو اب اگر وہ پتلا نکل آتا ہے، دکاندار تو واپس شاید نہ لے، تھان سے وہ کٹ گیا. تو اب یہ کہ آپ اس کے کرتے سلوانے، اسی کی میچنگ کا کوئی پاجامے کا موٹا کپڑا لینا، کہ پاجامے میں شلوار میں اس کا مسئلہ ہے. اوپر اگر نظر آتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایسا ہی ہے مرد، ہم انڈر شوڈ مرد ہی کی بات ہو رہی ہے. اور سلوائیں سنت کے مطابق، سنت کے مطابق. یعنی بہاری شریف میں لکھا ہے کہ کرتا آدھی پنڈلی تک ہو، آدھی پنڈلی تک لمبا ہو، اور اس کی آستینیں ایک بالشت چوڑی ہوں. یہ بہاری شریف میں یہ آداب سنتیں وغیرہ یہ لباس کی لکھی ہوئی ہیں. اور پاجامہ جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو. تو اس طرح کا لباس ہو. پھر اس میں طرح طرح کی تراش خراش لگاتے ہیں، ادھر پیس لگا ادھر پیس لگا کپڑے کا. یہ پیس مجھے یوں بھی اگر کوئی اہل تقوی ہوگا نا تو وہ سمجھنے کی کوشش کرے تو سمجھ جائے گا کہ یہ پیس کے آپ نے دیے. آپ نہیں تو وہ درزی نے لگا دیے. درزی کہاں سے لایا؟ اس نے زن ہے، چلو اس نے زن رکھ لیتے. اب بات تو ختم ہوئی نا. لیکن عموماً مطلب یہ کپڑوں کی کٹنگ کے ایسے ٹکڑے جو مطلب اگر آپ دیں گے نا اس کو، جس نے کپڑا سلوانا وہ لے لے گا. یہ کپڑے کٹنگ بعض اوقات زیادہ منگواتے ہیں اور کٹنگ رکھ لیتے ہیں. صرف وہ چندڑیاں جو جس کا عرف ہو کہ کوئی لیتا نہیں ہے، باریک باریک چندڑیاں جو ہوتی ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں. باقی بڑے بڑے پیس، آدھے آدھے گز کے پیس، پاؤ پاؤ گز کے پیس، پون پون گز کے پیس، یہ کون چھوڑے گا؟ اس کے یہ درزی صاحبان مائنس صاحبان یہ پھر بابا سوٹ بنا کر اس کو بھی چلاتے ہیں کہ اب ایسوں کو صاحبان تو مائنس کرنا ہی پڑے گا نا. صاحب تو تعظیم کا لفظ ہے. اس لیے میں نے یہ مطلب ہے. تو اسی سے میرا گمان ہے، میں نے معلومات نہیں کی ہے، میرا گمان ہے کہ جو درزی اچھی نیت والے نہیں ہوں گے وہ ہو سکتا ہے کہ وہی پیس جو لوگوں کے اس نے کٹنگ میں نکالے وہ آپ کو ٹیکنیکل وہ ڈال کے دیتا ہو. پھینکنے کی چندڑیاں تو شاید کام نہیں آئیں گی، وہاں کسی کسی جگہ وہ بھی کام آ جاتی ہوں گی کناریاں بنانے میں. لیکن اتنی بڑی چندڑی، پوری کناری جو بن رہی ہے، یہ کیا نکلتی ہے؟ یہ تو پھر اس کے کپڑے میں سے احتیاط سے نکالنی پڑے گی اپنے گاہک کے شاید. تو اگر کوئی درزی بھی ایسا کرتا ہے تو میری باتوں کا برا نہ منائے اور اللہ پاک سے توبہ کرے، توبہ کے تقاضے پورے کرے. جی ہاں، اگر کسی کا سپوز کرے کہ آپ نے آدھا گز کپڑا نکال لیا، اس کی قیمت بنتی ہے. اس کا عرف نہیں ہے کہ آدھا گز کپڑا آپ نکال کے رکھ لیں. تو اب اگر آپ نے نکال لیا تو آپ آئندہ نہیں کروں گا، یہ کافی نہیں ہے. توبہ تو کرنی ہے، اور جس کا اس طرح کیا اس کو پیمنٹ کرنی ہے، اس سے مل کر بات کر کے یا جس طرح بھی. تو وہ اگر بول دے گا کوئی بات نہیں میں نے معاف کیا، تب تو حرج نہیں ہے. ورنہ اگر وہ بولتا میرے پیسے دو اتنے جتنے کا تھا تو دینے تو پڑیں گے، ابھی نہیں دیں گے تو قیامت میں پھر نیکیاں دینی پڑیں گی. یہاں حقوق العباد کا معاملہ ہے نا. اس نے آپ پر اعتماد کیا، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ یار اس کے کپڑے میں کٹوتی. یہ درزیوں کے لیے پورے سارے درزی جمع کر کے ان کا مدنی مذاکرہ ہو تو شاید کوئی ان کو سمجھانے کا موقع ملے. وقت یہ ہر فرد تو نہیں سنتا مدنی مذاکرے. کئی درجے ایسے ملیں گے خوف خدا والے جو مطلب یعنی کہ بہت احتیاط کرتے ہوں گے. اور جو باریک چندڑیاں جو پھینکنے کی ہیں اب وہ بھی نہیں پھینکی جاتی، وہ بھی بک جاتی ہیں، لیکن گاہک نہیں لیتے وہ. تو وہ بھی اگر وہ چھوٹے بڑے پیس شاپ پر کچھ لے لیں،
وہ سلائی تو لیتے ہی ہیں لوگ, تو سب شاپر لے کر اس کو دے دیں اس کے ساتھ. آپ وہ بولے کہ یہ کیا پکڑا دیا ہے, یہ رکھ لو, تو وہ الگ بات ہے. لیکن بڑا پیس اس کو پھر بھی بتا دیں کہ یہ اس میں دیکھو آدھے گز کا ہے, تو اگر وہ بولتا ہے کہ رکھ لو تو ٹھیک ہے, ورنہ اس طرح کوشش. تو بہرحال یہ کہ کپڑے سلوانے پھر درزی بھی مطلب عام طور پہ لٹکا دیتے ہیں, عام طور پہ نہیں, بارہا ایسا ہوتا ہے لٹکا دیتے ہیں. پھر لوگ عید کے دن چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں سل گیا کہ نہیں, سل گیا کہ نہیں, اور بیچارہ نہ تراویح کا وہ درزی, نہ نمازوں کا, نہ عید کی نماز کا, وہ لگا ہوا ہے. تو اتنی حرص بھی نہیں چاہیے. نمازوں کی پابندی, درزی کو بھی تراویح بھی پڑھنی ہے, سنت موقعہ ہے, تراویح بھی معاف نہیں ہے. تو حلال کمائیں, تھوڑا کھائیں, برکت پائیں گے. حرام میں برکت نہیں ہے. ظاہری طور پر کثرت ہے لیکن برکت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی عرض یہ ہے کہ بعض مساجد میں جیسے اجتماعی اعتکاف کروایا جاتا ہے تو وہاں پہ اجتماعی طور پر کھانے پینے کا اہتمام انتظامیہ کرتی ہے, تو فارم لیتے وقت وہ کھانے پینے کے اخراجات کے لیے کچھ رقم لیتے ہیں اور 10 دن پھر وہ مسجد انتظامیہ اسی رقم سے انتظام کرتی ہے. تو کیا یہ رقم لینا بھی فیس میں شامل ہوگا؟ لوگوں سے پیسے لے کر, اچھا انہی پیسوں سے انہی کو کھلا دیتے ہیں, یعنی ایک والنٹری کرتے ہیں لوگ. یہ تو جائز سمجھ میں آتا, یہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ فیس اور چیز ہے, جیسے کہ وہ اعتکاف بیٹھو گے تو اتنی رقم آپ کو دینی پڑے گی, کھلانے کا اور کچھ بھی نہیں, بس دینی پڑے گی. تو یہ میں نے اس کا منع کیا. اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا بجلی کا خرچ آتا ہے تو ہم میٹر لگائیں گے اور معتکفین اگر آپس میں تقسیم کر لیں کہ اتنا ان کا اضافی خرچہ ہوا تو کیا کرنا چاہیے, تو جواز ہوگا یا نہیں. فیس وغیرہ کے نام پر یا اس طرح تو نہیں لیں گے, ترغیب دلائی جا سکتی ہے کہ مسجد کے اخراجات بڑھ جائیں گے, اگر آپ حضرات تعاون کریں تو آپ کی مہربانی ہوگی اور ثواب بھی ہوگا. یعنی وہ بجلی کا بھی مطالبہ نہیں کر سکتے جو اضافی بجلی استعمال ہوگی. وہ جو دعوت اسلامی کے تحت جن مساجد میں اعتکاف ہوتا ہے وہاں پر جیسے فیس تو ہے ہی کوئی نہیں, مگر اس طرح کھانے پینے کے نام پر بھی رقم لینے کا مرکز کی طرف سے ترکیب نہیں ہے. ہاں یہ ترغیب ضرور ہے کہ مسجد کا جو بجلی کا بل وغیرہ جو ہوتا ہے اس میں آپ رضاکارانہ طور پر جو بھی والنٹری ہوتا ہے آپ کچھ نہ کچھ مسجد کی خدمت کر دیں. البتہ سحری افطاری کھانا پینا یا اس طرح کی کوئی چیز دعوت اسلامی کے جو مدنی مرکز کہتے ہیں جہاں پر اعتکاف کی ترکیب ہے وہاں یہ ہے ہی نہیں نظام. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالد حسین عطاری مدنی, امام مسجد جامع مسجد حاجرہ صفورہ چورنگی. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرضی ہے کہ مرحوم نگران شورا حاجی محمد مشتاق عطاری علیہ الرحمہ کی سیرت سے ائمہ کرام کو کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ یہ امام تو تھے ہی, اب ان کی امامت کی کوئی خصوصیات میرے علم میں نہیں ہے. میں نے اس مسجد میں اردو نماز ادا کی ہیں. اچھا, ایک تو ان کی خصوصیت ایک یہ تھی کہ ایک تو بہت ملنسار تھے بطور امام بھی, اور بیان یہ جو ہمارا تنظیمی دعوت اسلامی کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی چونکہ یہ بیان کرتے تھے, تو اگر کسی نے جمعہ میں مسجد کے اندر کے حصے میں اگر ان سے بیان سننا ہے تو اسے ان نمازیوں کو ان کے آنے سے پہلے آنا پڑتا تھا, اندر کا حصہ بھر جاتا تھا جمعہ میں, ورنہ پھر باہر. اور پھر جمعے کی نماز کے بعد یہ باقاعدہ ملاقاتیں سب سے کرتے تھے, اور ان کی غمخواری دیکھی ہے, ان کی ملنساری دیکھی ہے, ان کی دستیابی بھی دیکھی ہے. مقتدیوں کے تعلق سے میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ چند چیزیں ہیں. پھر ماشاءاللہ نماز پڑھانے کا انداز, پھر قرات کا انداز یہ اتنا خوبصورت تھا کہ پھر ان کی طرف نمازیوں کا اور عام اسلام بھائی کا رخ تھا. یہ بطور امام جو میں نے چند چیزیں خود دیکھی ہیں وہ میں نے عرض کی ہیں. ماشاءاللہ کبھی شکایت نہیں سنی میں نے ان کی. تو یوں مطلب یہ کہ یہ کامیاب امام بظاہر.
ہمارے امام کا تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض تو اتنے کامیاب امام ہوتے ہیں کہ واقعی لوگ ان کو کندھے پہ چڑھاتے ہیں، آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں. بعض ایسے ہوتے کہ جن کو بیچاروں کو بہت آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے انداز زندگی کے سبب. اس لیے وہ یہ کہ ملنسار بااخلاق لوگوں کی غمخواری کرنے والا ہو تو مدینہ مدینہ. جزاک اللہ خیر. تو بڑی راتوں میں ان کی ایک اور خوبی بھی دیکھی جو ہمارے امام بھیا. اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ اس سے شاید فائدہ ہوگا کہ مثال کے طور پر شب معراج کا اجتماع ہو رہا ہے، شب بارات کا اجتماع ہو رہا ہے، دیگر اجتماعات ہو رہے ہیں. تو مدنی مرکز میں بھی اجتماعات کی ترکیب ہوا کرتی تھی. تو ان کے مسجد میں بھی اجتماع ہوتا تھا، بیان اور نعتیں وغیرہ سب ان کا ایک سلسلہ ہوتا تھا. مگر جب مدنی مرکز کے اجتماع کا وقت ہوتا نا، کیونکہ اس وقت مدنی چینل نہیں ہوتا تھا، تو تھوڑا تاخیر سے بھی اجتماع شروع ہوتے تھے تاکہ اسلامی بھائی مساجد سے آ جائیں. تو میں نے ان کے اعلانات سنے کہ ابھی مدنی مرکز جیسے کہ فیضان مدینہ میں اجتماع شروع ہونے والا ہے، بسیں نیچے کھڑی ہوئی ہیں، میں بھی اجتماع میں پہنچ رہا ہوں، آپ بھی جلدی سے اجتماع میں پہنچیں. تو یہ اپنا وہاں اجتماع یہ وائنڈ اپ کرتے، کلوز کرتے، اور خود بھی فیضان مدینہ کی طرف رخ کرتے، اور اپنے مقتدیوں کو اور اجتماع میں آنے والے اسلام بھائیوں کو بھی یہ مدنی مرکز کی طرف سفر کراتے تاکہ وہاں آ کر اجتماعی طور پر ہم بیان اور ذکر و دعا میں شرکت کریں گے. تو ان کی طبیعت میں مرکزیت تھی، اور اس مرکزیت نے الحمدللہ انہیں کافی نمایاں کیا ہوا تھا. مرکزیت کی اہمیت تھی ان کی طبیعت میں، ماشاءاللہ رحمت اللہ علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. محمد شبیر رضا اتاری، فیضان میلاد مسجد، پیر کالونی. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا ہر نماز سے قبل صفائی کرنا ضروری ہے؟ اگر وہاں واقعی دھول کچڑا ہے تو پھر تو صفائی کرنی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو ویسے اس کی کوئی ضروری یا کوئی ٹائم لیمٹ تو ہے نہیں نا. عام طور پہ روزانہ مسجدوں میں صفائی ہوتی ہے غالباً، چھوٹی مسجدوں میں خاص کر کے. بڑی مسجدوں میں بھی عملہ ہوتا ہے جو صفائیاں کرتا رہتا ہے. مسجد کی صفائی کرنی چاہیے، صاف ستھرا رکھنا چاہیے، تو حکم ہے اس کا، تو صاف ستھری رکھے، خوشبودار رکھے مسجد کو. اگر آپ کی مسجد میں ایسا مسئلہ ہے کہ پانچوں ٹائم صفائی کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے، تو وہ پھر اس حوالے سے مطلب بولتے ہوئے ہمارا یہاں تذکرہ کرتے ہوئے ذرا احتیاط کرنا کہ بعض لوگوں کی دھن ہوتی ہے، یا بعض ہوتا ہے کہ صفائی کرنے والا بھی ہو سکتا ہے سست ہو، ہر وقت جب دیکھو صفائی جب دیکھو صفائی. تو صفائی جتنی بھی ہو اچھی ہے. کئی مساجد ہوتی ہیں اکثر بلکہ کہ جس میں خادم سے اجارہ ہی اس بات کا ہوتا ہے کہ ہر نماز سے قبل اس نے پونچھا لگانا ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پر کہ اس کے اجارے کے اندر یہ شامل ہوتا ہے، کیونکہ آنے جانے والوں کی وجہ سے کثرت ہوتی ہے تو پھر وہ بعضوں کا ضرورت ہوتی ہے اس کی، لیکن بہرحال اس کا اجارہ اس پر کیا جاتا ہے. جی ہاں، تو پھر تو ظاہر اس کو کرنا ہے. نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد بھائی کی طرف سے ایک سوال آیا ہے، بلکہ ایک بات آئی ہے، آپ کے ذریعے شاید یہ پہ کچھ کہلوانا چاہتے ہوں گے. کیا امام اسلامی بھائی بھی دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات یا چندہ یا ڈونیشن کہیں اس میں تعاون کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک وقت تھا کہ میں خود ہی جاتا تھا چندہ کرنے کے لیے، امام بھی تھا. ظاہر کہ امام کو الگ مخلوق تو نہیں ہے، دعوت اسلامی ہم سبھی کی ہے. تو دعوت اسلامی کو ہر طرح سے فائدہ پہنچانا یہ ہمارے لیے انسب. تو امام صاحبان اگر چندہ کریں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا. آپ کی بات کا وزن عام اسلامی بھائی کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے امام کا، اس لیے ضرور آپ بھی اس میں حصہ لیں اور بھرپور کوشش کر کے ہدف لے کے میں اتنا انشاءاللہ دعوت اسلامی کو کر کے دوں گا چندہ. اس طرح ذمہ داروں کو بھی خوشی ہوگی، آپ کے مزید تعلقات بڑھیں گے، اچھے ہوں گے، محبت بڑھے گی، اور ثواب کے لیے کرنا ہے. بالخصوص یہ جمعہ کی نمازوں کے بعد یا اس طرح جہاں نمازی ہوتے ہیں، اگر آپ دعوت اسلامی کے لیے ڈونیشن کی ترغیب دلائیں نمازیوں کو، اسی طرح اسپیشلی 27ویں شب میں یا عید میں
یا اس کے آگے پیچھے ماہ رمضان میں فطرے کی ترغیب دلائیں کہ دعوت اسلامی کو دیں، اور دعوت اسلامی کا دینی کام آپ بھی جانتے ہیں، اس کا تھوڑا بیان کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ترغیب پر بھی آپ کے مقتدی اور اہل محلہ ناصر دعوت اسلامی کو انشاءاللہ اچھا ڈونیشن چندہ دیں گے، انشاءاللہ ان کا فطرہ بھی دعوت اسلامی کی طرف آ جائے گا انشاءاللہ۔ ایک طبقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو لکھ کر دو وہ اعلان پڑھ کے سنا دیتا ہے، تو آپ صرف یہ نہ کریں بلکہ آپ باقاعدہ ترغیب دیں، اور اپنے جو بھی جاننے والے ان کو بھی موقع کی مناسبت سے کہیں کہ آپ دیں۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تھوڑا دیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی حیثیت زیادہ ہے، ان کو کہا جا سکتا ہے اور بڑھا دو، اور کاروبار میں بھی تو کرتے ہیں نا، اور کم کر دو اور کم کر دو، اس میں اور بڑھا دو اور بڑھا دو، تو بعض اوقات بولنے سے بھی لوگ بڑھا دیتے ہیں۔ اس کا تجربہ تو جو بھی چندہ کرتے ہیں، جو سمجھدار چندہ کرنے والے ہیں، ان کو سب کو وہ بولنے سے بڑھا دیتے ہیں، نہیں بھی بڑھاتے۔ کوشش کریں، امام سارے کوشش کریں، اسلامی بھائی بھی کوشش کریں، حاضرین ناظرین سبھی۔ دعوت اسلامی کا اربوں روپے کا خرچہ ہے، اور یہ سیزن ہے رمضان شریف میں، جو رقم جمع کر دی انشاءاللہ وہ چلتی رہے گی پھر آگے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد جہانگیر اتاری، باب المدینہ کراچی کورنگی۔ باپا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ کیا معتکفین کے لیے عین مسجد میں کھانا کھلانے کے لیے دیگ لا کر رکھ سکتے ہیں، کھانا تقسیم کر سکتے ہیں؟ دیگ رکھنے میں صفائی ہونا بہت مشکل ہے، گرے گا کرے گا دھبے، تو اس طرح شرعی حکم تو یہی ہے کہ مسجد کو صاف رکھنا ہے۔ اگر واقعی ایسا ممکن ہے کہ دیگ رکھ دی اور صفائی بھی رہی تو اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے، لیکن ہم تو عین مسجد میں کھلاتے بھی نہیں ہیں، حتی الامکان ہمارا تو باہر ہی کھلاتے ہیں۔ فیضان مدینہ کی بات کر رہا ہوں، دیکھیں عوام کا بھروسہ نہیں ہے، وہ گراتے ہی گراتے ہیں، کوئی کم گراتا کوئی زیادہ گراتا ہے۔ مسجد کی صفائی ٹھیک ٹھاک متاثر ہوتی ہے، اس لیے دیگ تو اندر لانے کا بالکل پابندی رکھنی ہی چاہیے۔ کھلانے پر بھی کوشش یہی ہو کہ اگر باہر ممکن ہے تو باہر ہی کھلائیں، اندر لوگ گراتے ہیں، چاول لاؤ مسالہ لاؤ تو یہ ڈال دو، یوں بھی کرتے ہوں گے، شور بھی مچاتے ہوں گے۔ معتکف کو فنائے مسجد میں کھلا دیں، اور غیر معتکف کے اعلان ہو جائے کہ جو اعتکاف نہیں کیا وہ اس جگہ، یہ سمجھانا پڑے گا، فنائے مسجد خارج مسجد، اچھا سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے سمجھنا پڑے گا فنائے مسجد کیا خارج مسجد کیا۔ تو عین مسجد تو وہ ہے کہ جو نماز کے لیے مخصوص ہے، اس کے بعد کچھ مصالح مسجد کے لیے جگہ بنائی جاتی ہیں تو وہ فنائے مسجد کہلاتی ہے۔ اب ہر جگہ فنائے مسجد اتنی بڑی ہوتی نہیں ہے، اسے امام کا کمرہ ہے، مؤذن کا کمرہ ہے، اسٹور روم ہے، یہ عام طور پہ یہ فنائے مسجد ہی ہوتے ہیں، تو ان میں تو کھلانے کا جگہ ہوتی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو یہ کھلے آسمان تلے فیضان مدینہ میں بہت ساری جگہ ہے، تو یہ فنائے مسجد ہے۔ ہم نے شروع میں نیت کی تھی کہ یہاں جنازے کی نماز پڑھائیں گے، یہ اس کو مسجد کی نیت ہم نے نہیں کی تھی، تو یوں یہ یہاں فنائے مسجد ہے، ہر جگہ واقع نہیں ہوتی۔ تو اب معتکف ہے اس کو تو مسجد ہی میں کھانا ہوگا۔ اکیلا بندہ کھائے نا گھر سے منگا کے، اس کی احتیاطیں ممکن ہوتی ہیں۔ یہ جو تھال لگا کر سارے دن کے بھوکے جب ٹوٹتے ہیں نا، یہ احتیاط بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن بہرحال مسجد میں معتکف مسجد ہی میں کھائے گا اور احتیاط بھی کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور محمد کاشف القادری گجرانوالہ پنجاب سے حاضر ہوں، مرکزی جامعہ مسجد رحمانیہ رضویہ کا امام و خطیب ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا مسجد کے عملہ کو مسجد کے چندہ سے علاج معالجہ اور دیگر ایمرجنسی مواقع پر رقم دے سکتے ہیں؟
عرف نہیں ہے اس پر. اگر جیسے کہ عرف نہیں ہے پھر اس چندے سے نہیں دے سکتے. البتہ کچھ ایسی پارٹیز بعض مقتدی ہوتے ہیں رحم دل قسم کے, تو ان سے ترکیب بنا کر انتظامیہ کروا دے ڈائریکٹ علاج. یہ تو ظاہر یہ صورت کوئی بھی کر سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاکر حسین عطاری, المتعلم جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی, امام مسجد فیضان عائشہ صدیقہ. امیر اہل سنت. المتعلم کا ٹرانسلیشن کر دیجئے تاکہ ہمارے ناظرین بھی سمجھ لیں. حاضرین میں بھی کچھ میرے جیسے ہوں گے جو ہو سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں جھوٹ نہ ہو جائے, لیکن یہ کہ عوام المتعلم بول بھی نہیں سکیں گے, سمجھنے کی منزل بعد میں. طالب العلم, طالب علم, ماشاء اللہ, اسٹوڈنٹ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ مسجد میں صفائی کس معیار کی رکھی جائے؟ سپر کوالٹی. اپنے گھر کی صفائی کیسے کرتے ہیں, اس سے زیادہ مسجد صاف ہونی چاہیے. صفائی تو ویسے سنت بھی ہے, تنظیف صفائی. گھروں کے صحن صاف کرنے کے بارے میں اچھا حدیث پاک. جی, قرآن میں جو فرمایا عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین, تو اس کے تحت جس طرح بیت اللہ کی صفائی کا حکم ہے تو وہیں مساجد کا حکم بھی لکھا ہے کہ مسجدوں کو بھی پاک کرنے. جی جی. تو حضور صفائی کی جہاں بات ہوئی تو صفائی کے تعلق سے بھی باقاعدہ یہ بھی ایک مہارت ہے صفائی, ورنہ بعضوں کا صفائی کے نام پر جو پوچا استعمال کیا جاتا ہے یہ مطلب یہ وہ کام کر دکھاتا ہے جو ابھی تک کسی کے پاؤں نے بھی نہیں کیا ہوتا, جو باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ پوچا کر دکھاتا ہے. تو صفائی خود ایک فن ہے, ایک مہارت ہے, باقاعدہ اس کے کورس ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہوٹلوں میں, بڑی بڑی ہوٹلوں میں, 5 اسٹار ہوٹلوں میں صفائی کے لیے باقاعدہ کورس ہوتے ہیں. تو مساجد کی صفائی بالکل ہونی چاہیے جیسا آپ نے ارشاد فرمایا, لیکن صفائی کے لیے کیونکہ آپ نے فیضان مدینہ کے جب مدنی عملے کا مدنی مشورہ فرمایا تھا تو آپ نے ان کو صفائی کے کچھ ٹپس دیے تھے, کچھ ان کو پوائنٹس دیے تھے کہ کس طرح صفائی کریں تاکہ صفائی کے بعد بھی یہ لگے کہ یہ مسجد واقعی صاف ہوئی ہے, وہ خوشبو آ رہی ہے صفائی سے, نہ کہ پوچھوں کے داغ دھبوں سے پھر ایسا لگے کہ یار ایک اور خادم کو بلا جو یہ خادم کے پوچھے کو بھی صاف کرے. یہ اپنے صفائی کرنے میں اصل گھروں میں تو کر لیتے ہیں لوگ صفائی, مسجد میں بعض اوقات بولنے والے کم ہوتے ہیں, لوگ اتنا توجہ نہیں کرتے. اب پہلے یہ ہوتا تھا فیضان مدینہ میں جو میں نے نوٹ کیا تھا, اب ظاہر ہے کہ میں باہر نکل نہیں پاتا, کیا ہو رہا ہے مجھے پتہ نہیں ہے. تو یہ دیواروں کی سائڈیں جو تھی نا وہ اتنا اس میں میل جم جاتا تھا کہ پھر وہ صاف نہیں ہو سکتا. تو وہ یہی کہ یوں کر کے وہ ورزش کرتے ہوئے, یہ جم نہیں ہے مسجد ہے, یہ مطلب ورزش کرتے ہوئے نکل جانا ہے, مڑ کے دیکھنا نہیں ہے. اچھا تو پھر جو مٹی دھول جو ہے اس نے لسوٹے بنانے سانپ کی طرح, سانپ لسوٹے چھوڑتا ہے نا, تو ان کے مطلب یہ لسوٹے, ایک تو لسوٹے چھوٹتے ہیں اگر توجہ نہ دی جائے, تو اصول یہی کہ پہلے جھاڑو نکالی جائے, یہ تھوڑا بڑی جگہ میں مشکل ہوتا ہے, تو جھاڑو نکالی جائے تاکہ مٹی دھول جو بھی ہے وہ ہٹ جائے. اب اس پر صفائی کریں. تو اب یہ کیا وہ دیوار کی طرف وہ سمٹتا جاتا ہے کچرا, اگر وہ فرش صاف نہیں ہے نا اور میلا پانی اس کا جو پوچھے گا یوں, یعنی یہ حصہ کہ تھوڑا دیوار کا نچلا حصہ جیسے کالے بلاک لگائے ہوئے اور ایک نچلا حصہ جیسے کوئی میلے بلاک لگائے ہوئے, اب وہ یہ کیسے صاف ہو, یہ تھوڑی صاف ہوتا آسانی سے. پھر ان کو میرا خیال ہے وہ میں نے درخواستیں تو ڈالی تھی صاف, اب یہاں میں نے اس لیے نظر ڈال دی ہے تو مجھے یہاں میری نظر کام نہیں کر رہی. صفائی لگتا ہے کہ اب وہ بچھا ہوا ہے کارپیٹ, صفائی یہ نہیں پتہ نہیں چل رہا. تو اب کیا پوزیشن ہے یہ حاجی امین کو شاید پتا ہو. یہ سائڈیں جو نا اب تو اپنا جو پہلے عرض کیا تھا پہلے سے بہتر ہے. جی کوالٹی ہے سپر کریں گے انشاءاللہ. تو یہ اتنی بڑی جگہ نا اس میں ہے تھوڑا
تو یوں شاید ہو سکتا ہے کہ ایک تو یوں ورزش کرے، ہاں جی، ایک یوں ورزش کرے، دوسرا یوں دیواروں کی طرف یوں کرتا ہے. کوئی ایسی ٹیکنیک کرنی پڑے گی کہ یہ مطلب چاروں طرف صفائی ہو جائے، میل کہیں بھی رکنا نہیں چاہیے، یہ ساتھ سخت ہو جاتا جم کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رحمت نشان ہے، جو مسجد سے تکلیف دہ چیز نکالے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی صاف صفائی کرنے والی ایک خاتون کی وفات کے بعد اس کے بارے میں غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، میں اسے مسجد سے گرد و غبار صاف کرنے کی وجہ سے جنت میں دیکھ رہا ہوں. خیر اب وہ حالات نہیں ہیں، یہ تو ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ تھی، مختلف حدیثیں اس کی. تو پہلے تو وہ دور تھا کہ عورتیں حاضر ہوتی تھیں، پھر آہستہ 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 پھر فاروق اعظم نے بالکل ہی پیچھے کر دیا، ان کو پابندی ڈال دی. اور اب بھی ہمارے یہاں مسجدوں میں عورتوں کو آنے نہیں منع ہے، آتی بھی نہیں اب عام طور پہ مسجدوں میں. تو اب کوئی عورت بولے کہ میں مسجد کی صفائی کروں، اس کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا صفائی. یہ بھی کوئی حرص نہ کرے. آپ اگر کوئی ایسے گھر میں ہے آپ کے، تو آپ نمائندگی کر لیں، مرد میں ہوں نا، میں کر لوں گا صفائی، آپ کو اصالے ثواب کر دوں گا، یوں کر لیں. یہاں تو اگر دری کا کونا بھی الٹ گیا، مسجد میں آواز، اے خادم دری صحیح کرو، شاید یہ ہوتا ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. صفائی کی ضرورت ہے. امام صاحب چھوٹے باپ کے بن جائیں تو حرج نہیں ہے، تھوڑا جھاڑ جھوڑ کر لیں تو ضرورت ہے، کچرا ہٹا دیں تو ہٹانا بھی چاہیے تاکہ دل کا کچرا بھی ہٹتا چلا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گم پایا تو اس کے متعلق پوچھا. لوگوں نے عرض کی وہ فوت ہو گیا. فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر تشریف لا کر دعا مانگی اور فرمایا یہ قبریں اپنی میتوں پر اندھیرے سے بھری ہوتی ہیں، اللہ پاک میری دعا کی برکت سے انہیں منور یعنی نور سے بھر دیتا، روشن کر دیتا ہے. یہ مسلم شریف کا حوالہ ہے. شرح علامہ ابن کمال بادشاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے کی ترغیب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن ہونے کے بعد خاص طور پر اس شخص کی قبر پر تشریف لا کر اسی لیے دعا فرمائی تھی کہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا. حوالہ شرح ریاض الصالحین لابن کمال بادشاہ جلد 2 پیج نمبر 328 دار النوادر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صفائی کے تعلق سے جو آپ نے ارشاد فرمایا تو ایک سوال ابھی آیا ہے ایک میرے پاس کہ جیسے کہ مقتدی مؤذن نے یا خادم نے صفائی کرنی، اب کوئی نمازی ہے مقتدی ہے، وہ مسجد میں جو آ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کچرا وغیرہ ایسا رکھا ہوا ہے، تو کیا وہ خادم یا مؤذن کا ہی انتظار کرے کہ وہ آئے گا اور مسجد کی صفائی کرے گا، یا عام نمازی مسلمان جو مسجد میں آ کر یہ چیز دیکھیں وہ بھی صفائی میں کچھ اپنا حصہ ملا سکتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ بلکہ مؤذن کا یا خادم جو بعض جگہ تو امام ہی مؤذن خادم سب ہوتا ہے، چھوٹی مسجد ہوتی ہے نا، اور بعض جگہ یہ کہ مؤذن اور امام ہوتا ہے تو مؤذن خادم بھی ہوتا ہے، یعنی صفائی بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ہر مسلمان کو صفائی کرنی چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ کے ذریعے ہے نا مسجد میں، مطلب وہ باقی الفاظ نہیں ملتے، جھاڑو کی جگہ کھجور کی شاخ آپ نے استعمال فرمائی. کھجور کی شاخ کو بھی مشرف کیا، دست بوسی کی اجازت بخشی، اور وہاں کی مسجد کی زمین کو بھی نوازا. کاش ہمارے قلب پر بھی ایسی نظر سے صفائی فرما دیں کہ ساری آلائشیں ختم ہو جائیں. اچھا ایک حدیث پاک اور سنیے.
اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک ہے، پاک کی پسند فرماتا ہے، ستھرا ہے، ستھرا پن پسند فرماتا ہے، لہذا تم اپنے صحن صاف رکھو اور یہود سے مشابہت نہ کرو۔ حوالہ ترمذی جلد 4 پیج نمبر 325، حدیث نمبر 8280۔ مرآت میں ہے اپنے صحن صاف رکھو، یعنی یہ حدیث پاک کا حصہ ہے، تو اپنے صحن صاف رکھو یعنی اپنے گھر تک صاف رکھو۔ لباس بدن وغیرہ کی صفائی تو بہت ہی ضروری ہے، گھر بھی صاف رکھو، وہاں کوڑا جالا وغیرہ جمع نہ ہونے دو۔ ہر طرح کی صفائی اسلام نے ہی سکھائی ہے۔ حوالہ میرات المناجی جلد 6 پیج نمبر 192 ملخصاً۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بلال رضا عطاری، تحصیل قائد آباد، ضلع خوشاب، پنجاب سے حاضر ہوں۔ سوال عرض یہ ہے کہ مسجد انتظامیہ ائمہ کرام اور مسجد کے عملے سے کس طرح خدمات لیں؟ جو اجارے میں شامل ہے جو کام یہ وہی کریں گے، باقی اب گھر کے کام کاج کروائے امام سے یا مؤذن سے خادم سے، تو اس میں بہرحال کلام ضرور ہے، کلام ہے اس میں۔ کیا مسجد کی کمیٹی کو آپ یہ مشورہ دیں گے یا نصیحت فرمائیں گے، کیونکہ بعض اوقات جیسے مؤذن نے یا خادم نے صفائی صحیح نہیں کی، اب بعض اوقات کمیٹی کو بھی اپنا ایک رول بتانا ہوتا ہے، تو مقتدیوں کے سامنے ایک خادم سے یا مؤذن سے اس انداز پر بات کرنا کہ وہ بیچارہ مطلب شرمندہ ہو یا اس کو ذلت محسوس ہو، اس انداز سے، یا امام صاحب کبھی تاخیر سے آ گئے یا امام صاحب کو بھی مطلب کوئی کمی بیشی ہو گئی، تو مقتدیوں کے سامنے یا کچھ لوگوں کے سامنے امام صاحب کو اس انداز سے اصلاح کرنے کی کوشش کرنا کہ وہ مطلب بیچارہ شرمندہ ہو جائے، تو کہ مسجد کی کمیٹی جو بھی انتظامیہ ہوتی ہے انہیں اپنے ان مؤذن خادمین اور امام اسلامی بھائیوں کے ساتھ کس طرح کا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ نظام بھی رہے اور عزت بھی رہے؟ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے اپنے بھائی کی سب کے سامنے اصلاح کی اس نے اسے داغدار کیا، اور جس نے اکیلے میں اصلاح کی اس نے اسے آراستہ کیا، یعنی سجا دیا، اس کو مزین کر دیا۔ حوالہ تنبیہ الغافرین پیج نمبر 96 دارا ابن کثیر بیروت۔ حضرت ام الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جس نے کسی کے عیب کی الگ سے اصلاح کی اس نے اسے سدھار دیا، اور جس نے کسی کے عیب کی سب کے سامنے اصلاح کی اس نے اسے بگاڑ دیا۔ حوالہ شعب الایمان باب فی التعاون علی البر والتقوی جلد 6 پیج نمبر 112، حدیث نمبر 7641 دارالکتب العلمیہ بیروت۔ تو اس طرح، اور یہ وہ چیز ہے جو عقل میں بھی آتی ہے کہ اگر ہم کسی کو دوسروں کے سامنے سمجھائیں گے نا تو وہ آپ کی طرف کم دیکھے گا، آجو باجو زیادہ دے گا، سن کون رہا ہے، اس کی خفت ہوتی ہے، وہ اس کی تذلیل ٹائپ کا ہوتا ہے نا اس میں، تو اس لیے دوسروں کے سامنے وہ اپنی بے عزتی تصور کرے گا، بعض صورتوں میں ہوتی بھی ہے، سمجھے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ حدیث پاک میں انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کی منزلوں ان کے منصبوں کے مطابق سلوک کرو، تو ایک امام کا اپنا منصب ہے نا، اور امام کو عوام کی طرح عوام کے سامنے اگر کوئی ٹوکے گا تو اس بیچارے کی عزت کیا رہے گی، برا تو لگے گا نا۔ اس پہ بعض اوقات بدقسمتی ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اگر خود بھی اگر امام کی تنخواہ دیتا ہو نا آدمی، تب بھی امام و مؤذن کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہ کرے، لیکن یہ تو جو بھی اگر تنخواہ بھی جاتی ہے تو مسجد کے ڈونیشن سے، چندے سے جاتی ہے، جو مقتدی اور عام لوگ چندہ دے رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات حضور جیسے ابھی کام کاج کی بات چلی تو جیسے ایک ابھی سوال آیا میرے پاس، وہ بھی میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات جیسے امام یا مؤذن کو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر کام نہیں کریں گے تو یار یہ ہم کو مطلب کہ فارغ کر دیں گے، تو پھر ایسے حالات میں بھی مسجد کا جو بھی انتظامیہ یا بڑا ہوتا ہے وہ کبھی دودھ منگوا رہا ہے تو کبھی انڈے منگوا رہا ہے تو کبھی بچوں کو اسکول سے بلوا رہا ہے، کبھی یہ کر رہا ہے، تو بیچارے ان کو کرنا پڑتا ہے کہ یار یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ اپنے لیے مسائل ہو
ہو جائیں گے. تو ایسی صورتوں میں جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ کس طرح سمجھائیں گے؟ اصل ایسے لوگ تو ہمیں سن بھی کم رہے ہوتے ہیں عام طور پہ، یہ ایجڈ بھی ہوتے ہیں. ان کو ایک نوٹ کیا میں نے کہ ایک تعداد ہوتی ہے جن میں عام طور پہ نوجوان، اب تو نوجوان نظر آتے ہیں دعوت اسلامی جب سے اٹھان لی نا، ورنہ پہلے ادھیڑ عمر کے یا بزرگ بولنا پڑتا ہے، کیا کریں. تو یہ ہوتے ہیں اور بس وہ جو سلوک کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات امام صاحب لیٹ آئے تو امام کی شامت آئی، پھر اس نے 4 کے بدلے 3 میں سلام پھر دینا ہے کیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ بیچاروں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. غلطی کون نہیں کرتا. آپ دیکھو رمضان شریف آ گیا، کسی مؤذن کو اذان دینے دو سورج غروب ہونے سے پہلے، وہ بیچارے کی گھڑی بھلے خراب ہو گئی ہو اور یہ سمجھا ہوا ٹائم ہو گیا ہے، اور دی اذان اور لوگوں نے جو چڑھائی کرنی ہے اس پر. اس کو بھوک لگی تھی، روزہ لگاتا ہے اس کو. حالانکہ اگر کوئی ایک آدمی اس کو پتہ ہی چل جائے نا کہ غلط ہو گیا ہے، ٹائم کے بغیر میں نے روزہ کھلا دیا، یہ خود یہ سوچ کر بیچارے کا مطلب سیر و خون تو خوش ہو گیا ہوگا. میرا اس کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ اب مر گیا ہے. تو اب مرے ہوئے ہوگا کیا بیچارے کو جوتے مارنے تھے. تو بہرحال کوئی مؤذن بھی اگر اس طرح اذان دے دے تو یہ سوچیں کوئی مسلمان کیا یہ چاہے گا کہ 1 منٹ پہلے سب کے روزے خراب کر دو؟ کبھی بھی نہیں چاہے گا. بیچارے وہ غلط فہمی ہو گئی، غلطی ہو گئی. اب اس پہ ایسے ہی یہ لوگ عوام میں ہڑبونگ مچتی ہوگی کہ خدا کی پناہ ہر آدمی آ کے سمجھاتا ہوگا اس کو، اور یہ بیچارہ مجبور ہوتا ہوگا، سمجھنا پڑتا ہوگا، سب کی سمجھنا پڑتا ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی ذرا وہ سیٹ بھی تو بچانی ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کے یہاں کبھی ایسا ہو بھی جائے، مؤذن کو آپ بولو گے کچھ نہیں، کیونکہ آپ سے پہلے 99 بول چکے ہوں گے. آپ سینچری کاہے کو پوری کرتے ہو یار؟ تو کم از کم آپ تو رک جاؤ. اللہ خیر کرے. یہ رمضان شریف میں اس طرح کے مسائل دل آزاری، مؤذن کی ایسی دل آزاری کی جاتی ہوگی کہ بیچارہ مطلب کہیں کا نہیں رہتا ہوگا. امام صاحب کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ وطر میں ہوتا ہے، رکوع میں چلا جائے تو امام صاحب وہ جو پھر ہوتا ہے اللہ اکبر، وہ ایک دوسرا مقتدی بولتا ہے اللہ اکبر. اب امام صاحب کی سمجھ میں نہیں آتا، میں آ کے سجدے میں جاؤں پیچھے ہٹوں کیا کروں. یہ بیچارہ مطلب امام جو ہے نا، دیکھو اب سال میں ایک بار ہی وطر ہو، لیکن یہ ایسا ٹینشن میں ہوتا، تیسری رکعت میں ایسا ٹینشن ہوتا ہوگا کہ کئی بار رکوع میں نہ چلا جاؤں. ویسے غلطیاں ہوتی کم ہیں ویسے. تو اصل میں عام دنوں میں نا وطر جمع سے ہوتی نہیں ہے، تو بھی اس کو پتہ تو ہوتا ہے نا. ایسا مجھے یاد نہیں پڑتا نہ، غالباً رکوع میں جانے کا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ امام نمازیں تو بہت باجماعت پڑھی ہیں. میرا گمان ہے کہ اس کو ٹینشن بہت. میں اصل میں رہا ہوں ایسی ایک جماعت میں، اور جو کچھ ہوا تھا نا مجھے یاد ہے. اچھا. تو اب امام صاحب تکبیر وہ تیسری رکعت میں اب انہوں نے قنوت کے وہ اللہ اکبر کہتے اور رکوع میں چلے گئے. اب کسی نے پیچھے سے امام صاحب کو لقمہ کر دیا. اب امام صاحب کرے کیا؟ میں چاہ رہا تھا اس میں کچھ مسئلہ بھی بیان ہو جائے کہ اب امام صاحب نے کیا کرنا ہے. اگر وہ میں آپ کو چوری بتاؤں، امام صاحب چلے گئے رکوع میں نا، تو پیچھے سے کوئی آئے تھے، وہ نماز میں نہیں تھے، تو پیچھے سے آئے اور زور سے، میں بھی تھا اس جماعت میں، پیچھے سے اور زور سے نماز لگائی. امام صاحب رکوع میں، سارے رکوع میں چلے جائیں. شاید مجھے قصہ بتایا تھا، وہ بھی کوئی شخصیت تھے. میں نے ان کو بعد میں عرض کی کہ حضور آپ تو نماز میں نہیں تھے، جو آپ کا دکمہ سن کر جو چلے گئے رکوع میں، اب ان کا کیا کرے؟ تو کہا کیا کرے، وہ کیوں نہیں گئے تھے؟ وہ خیر وہ بارے شریعت وغیرہ سے گفتگو ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ مسئلہ ہی پورا بیان فرما دیں کہ مقتدی ایسے حالات میں کیا کرے، امام صاحب بھی بیچارہ کیا کرے. اصل ایک واجب سے تو فرض کی طرف لوٹ سکتا ہے، لوٹنا ہوگا ورنہ گناہ گار ہوگا نا. اور اگر واجب اس کا چھوٹا اور رکوع فرض ہے تو فرض سے واجب کی طرف نہیں لوٹتا، یہی قاعدہ ہے نا. تو اس لیے اب یہ جو رکوع میں چلا گیا تو یہ فرض شروع ہو گیا اس کا، اور تکبیر قنوت
اور قنوت، دعائے قنوت، یہ تھے واجبات. تو اب یہ کہ چونکہ یہ فرض میں چلا گیا ہے تو فرض سے اس کو واجب کی طرف لوٹنا یہ گناہ ہے. بہار جلد اول پیج نمبر 661. امام کو رکوع میں یاد آیا کہ دعائے قنوت نہیں پڑھی تو قیام کی طرف عود نہ کرے، یعنی رکوع کے بعد اب واپس کھڑا نہ ہو، رکوع میں چلا گیا تو پھر بھی اگر کھڑا ہو گیا اور دعا پڑھی، یعنی دعا قنوت پڑھی، تو رکوع کا اعادہ نہ چاہیے، نہ رکوع کو دوبارہ نہ کرے. اور اگر اعادہ کر لیا، یعنی رکوع دوبارہ کر لیا اور مقتدیوں نے پہلے رکوع میں امام کا ساتھ نہ دیا اور دوسرا امام کے ساتھ کیا، یا پہلا رکوع امام کے ساتھ کیا دوسرا نہ کیا، دونوں حال میں ان کی یعنی کہ مقتدیوں کی پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نماز بھی فاسد نہ ہوگی. اب لوگ تکبیریں دیتے رہیں گے، بعض میں یہ بھی مطلب ظاہر ہے اب یہ دلائل اکٹھے کرتا رہے گا تو پھر کہیں چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو پھر مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. جس مقتدی نے امام صاحب کو رکوع میں لقمہ دے دیا کہ امام صاحب واپس لوٹیں، نمازی نے پیچھے، اس کا کیا حکم ہے؟ بے محل لقمہ دیا، اس کی ٹوٹ جائے گی. جس نے لقمہ دیا نا امام کو، اس کی تو نماز ٹوٹ گئی. اور اگر امام صاحب اس کا لقمہ لے کر رکوع سے کھڑے ہو گئے دعا قنوت پڑھنے کے لیے تو امام کی بھی گئی، امام کی گئی تو سارے جتنے پیچھے ہیں سب کی نماز گئی. اور اگر امام یہ مسئلہ بتائیں گے نا مسجد میں ایسا کچھ ہوا تو شاید قوم بدگمانی کرے گا، دیکھو اپنی اس کو رکھنے کے لیے اس نے یہ یوں مسئلہ بتا دیا، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ایسا. عوام جھوٹ میں بولتے ہیں، یہ نیا مسئلہ آج تک نہیں سنا. ارے بھائی آج تک کسی کو سنا تھا کہ آپ یہ مسئلہ سنتے؟ کچھ نہیں بتاتے علماء. بھائی علماء سے پوچھا تھا کہ بتائیں آپ کو؟ علماء کے پاس جانا نہیں ہے، پوچھنا نہیں ہے. بیان مسجدوں میں جمعے کو ہوتا ہے، سننا نہیں ہے. خطبے کے ٹائم پہ جانا ہے، خطبے میں بھی گھڑی دیکھتے رہنا کہ امام نے آج وہ 1 منٹ زیادہ کر دی. یہ تو حالت ہے آپ کی. تو اب آپ کو کیا سیکھنے کو ملے گا؟ پھر بیچارے امام یا خطیب پر یہ لوگ چڑھائی کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. حضور جس نے لقمہ دیا بے محل دیا، جیسا آپ نے کہا کہ یہ لقمہ اس کو نہیں دینا چاہیے، امام صاحب نے تو لقمہ قبول نہیں کیا، وہ رکوع میں ہی رہے، اور جس نے لقمہ دیا آپ نے کہا اس کی تو نماز گئی. لیکن اب اسی کا لقمہ سن کر کسی اور مقتدی نے عمل کر لیا تو کیا اس کی بھی نماز گئی؟ کھڑا ہو گیا، جسے وہ مقتدی نے لقمہ دیا تو یہ قنوت کی طرف لوٹ آیا دوسرا مقتدی، تو اس کی بھی لیا اسی کا لقمہ اس نے جس نے بے محل بے موقع لقمہ دیا تھا. کیونکہ مقتدی کی بھی ٹوٹ گئی نا. یہ لقمہ جب اس نے دیا نا مقتدی نے بغیر موقع کا، بے محل اس کو بولتے ہیں، تو اس کی تو ٹوٹ گئی. تو اب جو بھی اس کی آواز پر وہ انتقالات کرے گا، رکوع سجود جو بھی کرے گا تو اس کی بھی ٹوٹ جائے گی اس قاعدے کے اعتبار سے. امام لقمہ لے گا تو امام کی بھی گئی، جب امام کی گئی تو سب کی گئی، ورنہ اسی مقتدی کی جائے گی جو اس کے لقمے پر عمل کرے گا. تو یہ نازک مسائل ہیں، یہ امام کو تو آنے چاہیے، سیکھنے چاہیے، عوام کو بھی سیکھنے چاہیے. جس پر نماز فرض ہے اس کے لیے فرض ہے کہ نماز کے ضروری مسائل سیکھے. لیکن یہاں تو پڑھی کس کو ہے؟ خالی بس علماء کو بیچاروں واپس لیتا ہوں، بیچارے ہم عوام، علماء تو ہمارے بادشاہ ہیں. تو علماء کو بس بولتے رہیں گے ہم کو یوں نہیں بتاتے، ہم کو یوں نہیں بتاتے، آج تک ہمارے امام صاحب نے یہ مسئلہ نہیں بتایا. ہم آپ سننے والے بنو. امام صاحب کے پاس وہ خزانہ ہے. جو علماء ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں، کئی امام ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ جائیں. میں امام اسلامی بھائیوں سے ایک اور درخواست کروں گا جو یہاں ہیں یا کہیں بھی مدنی چینل پر ہیں یا ہمارے یہ ویڈیو دیکھیں بعد میں، ان سے درخواست ہے کہ تراویح کے بعد اگر آپ اپنے مقتدیوں کو لے کر فیضان مدینہ آ جائیں یا جہاں جہاں آپ کے علاقوں میں ترکیب بن سکتی ہے، اگر اپنے مقتدیوں کو لے کر اگر آپ مدنی مذاکروں میں شرکت کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ ہم سب کو اور ہمارے ساتھ جو اسلامی بھائی ہوں گے، چاہے مقتدی ہیں یا محلے والے ہیں، اللہ نے چاہا تو سب کو برکتیں ملے گی انشاءاللہ. علم میں بھی ہمارا اضافہ ہوگا انشاءاللہ. محمد افتخار عمر عطاری، فاضل جامعہ انوار العلوم ملتان شریف. یا سیدی ارشاد فرمائیے
کیا مسجد میں بغیر دسترخوان کے افطاری کرنا درست ہے؟ نیز مسجد میں افطاری کے آداب بیان فرما دیجیے۔ دیکھو مسجد میں یعنی کہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، اب غیر معتکف ہیں ان کے لیے تو مسجد میں افطاری کرنا مناسب نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ وہ مسجد سے خارج مسجد یا فنائے مسجد میں کرے جہاں گنجائش ہے، کہ مسجد میں بے ادبی سے بچنا بہت مشکل ہے، اور دسترخوان کے بغیر تو اور بھی مشکل ہے۔ لیکن بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ حرج نہیں ہوتی، جیسے کہ اب مسجد میں پہلی صف میں بیٹھا ہے، افطار کرنا ہے، پہلی صف بھی لینی ہے، ایسے جذبے والے اعتکاف میں ہوتے لوگ، تو وہ وہیں پانی پی لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد کی آلودگی کا چانس اب خاص نہیں ہے۔ مگر تھال جو لگتے ہیں ان میں انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، مختلف کھانے ہوتے ہیں، تو سموسے کے وہ ریزے اڑتے ہیں، تو پھر جلدی بہت ہوتی ہے نا۔ اب سموسے مجھے یہ 4 نظر آنے، 3 میرے، باقی ایک اگر ہاتھ سے نکل گیا تو خیر۔ اب وہ 3 کھانے تو اب کھائیں گے کسے، ہے نا؟ اب آپ سمجھ جائیں، تو یہ ہرس زیادہ ہوتی ہے اس ٹائم پہ کہ سارا دن کچھ نہیں کھایا، خرچہ بھی نہیں ہوا، اب اس کو جانے نہیں دینا ہے، تو یوں پہ گرانا چکناٹ، پھر جلدی کہ جماعت پر بھی پہنچنا ہے، اس لیے مسجد سے باہر آسانی ہے۔ مشورہ تو یہ ہے کہ ہرس نہ کریں، اور یہ نعمتیں آپ نماز کے بعد کھائیں، کباب سموسے یا جو بھی کھانے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ نماز سے پہلے کھائیں گے، کھجور سے افطار کرنا سنت ہے، تو اب اس میں پھر وہ منہ کا صاف ہونا بھی تو سنت ہے نا، یہ سنت بھلا جاتی ہے، یہ یاد رہتی ہے، کھجور سے کھانا سنت ہے۔ اب بڑی مسجد اتنا رش ہوتا ہے بعض اوقات، تو صفائی کرنے جائیں، وضو خانہ لوگ وضو کر رہے ہیں، پھر یہ کہ خلال کرنا، دانتوں میں جو بھرتا ہے اس کو نکالنا بھی پڑے گا، اور منہ میں مٹھاس بھی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر وہ مٹھاس کا نماز میں ٹیسٹ آتا رہے گا، یا وہ کباب سموسے کا ٹیسٹ آتا رہے گا۔ اس لیے مشورہ یہی ہے، ہم لوگ تو یہی احتیاط کرتے ہیں کہ وہ پانی اور کیلا 2 کیلے دیتے ہیں، 2 کیلے بھی مجبوری ہے عوام کو صرف مطمئن کرنے کے لیے کہ کچھ کھایا، ورنہ یہ بھی نہیں دینے چاہیے، کیلے بھی دانتوں میں تو بھریں گے، چھلکے بھی۔ پھر ہر ایک معتکف اتنا سمجھدار ہوتا تو پھر مسجد کی صفائی کے لیے خادم بھی ہم کم کر دیتے، ایسے حساب کتاب کر رہے ہوتے معتکفین۔ بہت سارے انگھڑ معتکفین ہوتے ہیں جن کو احساس نہیں ہوتا کہ صفائی کس طرح ہوتی ہے، تو یوں مطلب یہ کہ کیلے کے چھلکے بھی ادھر ادھر رکھ دینے، ایک تعداد ہے جو کیلا نہیں بھی کھاتی ہو، چھلکوں میں کیلے بھی اگر کوئی چھانٹنے والا ہو تو اس کی دیہڑی بن جائے، شاید اتنے سارے ہمارے کیلے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے چھانٹ لیتے ہوں اسلامی بھائی، مجھے میری معلومات نہیں، آج چلو میں نے یہ ایک بول دیا تو ہو سکتا ہے کہ جواب ملے گا یا مزید بہتری آئے گی۔ تو اس طرح یہ کہ چھلکے جو ہیں یہ بھی نہیں گرانے مسجد میں، اور جن سے بن پڑے گا کیلا نہیں کھانا ہے تو نہ ہی کھائیں، آپ پانی پی لیں، کیونکہ کیلے دانت میں جب پھنسیں گے، دانت میں انہیں بھریں گے، کھانے تو ہوتے ہیں دانت میں کھانچے، تو اس کھانا جائز ہے، صاف ہونا چاہیے، سنت یہ ہے۔ احکام شریعت پیج نمبر 133 تا 134، 133 سے لے کر 134۔ سید سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو قرآن مجید کا بہت شوق ہے، اور عام ملائکہ ان عام فرشتوں کو تلاوت کی قدرت نہ دی گئی۔ جب مسلمان قرآن کریم پڑھتا ہے، فرشتہ اس کے منہ پر منہ رکھ کر تلاوت کی لذت لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں کوئی تہجد کو اٹھے، مسواک کر لے، کہ جو نماز میں تلاوت کرتا ہے فرشتہ اس کے منہ پر منہ رکھتا ہے، جو اس کے منہ سے نکلتا ہے فرشتے کے منہ میں داخل ہوتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں فرشتے پر کوئی چیز کھانے کی بو سے زیادہ سخت نہیں۔ جب کبھی مسلمان نماز کو کھڑا ہوتا ہے، فرشتہ اس کا منہ اپنے منہ میں لے لیتا ہے، جو آیت اس کے منہ سے نکلتی ہے فرشتے کے
मुंह में दाखिल होती है। इनको तो सुनने का इनको शौक होता है फरिश्तों को, तो ये हमारे मुंह पर मुंह रख देते हैं। न तिलावत करने वाले के नमाज में तिलावत कर रहा है उसके मुंह पे मुंह रख देते हैं, तिलावत सुनते हैं। अब अगर मुंह में इन दांतों में कोई रेजे रेशे कोई खाने की चीजें भरी हुई हैं ग़िज़ाएं, तो फरिश्तों को सख्त तकलीफ होती है। हाँ, बहुत तकलीफ होती है। गालिबन ये लिखा है कि ऐसे किसी चीज से तकलीफ नहीं होती। मोबाइल ने इस तरह मुबालगा है कि तकलीफ, लेकिन इफ्तार में तकरीबन ये थाल पर जो टूटे पड़े होते हैं, मुंह साफ करना शायद बेचारों को पता भी नहीं होता होगा। इसलिए वो अगर खजूर खानी है ना आपको, इफ्तार सुन्नत पानी से भी है, खजूर से भी है, पानी से भी है सुन्नत। नफ्स खजूर में ज्यादा खुश होता है, तो फिर मुंह साफ करना होगा। पानी में है कि मुंह साफ करने का टेंशन नहीं रहेगा, समझे। तो इस तरह मतलब खजूर से इफ्तार करना मुमकिन तो है। आप एक खजूर ले लें, इफ्तार के वक्त अपने पास रखें और इसको चूस लें। इसका अरक नीचे जाएगा ना मिठास, तो ये रोजा इफ्तार हुआ। अब पिए पानी, बेड़ा ही पार। आपकी खजूर की हसरत भी पूरी हुई, सुन्नत भी अदा हुई और मुंह भी साफ हुआ। पीछे से इमाम के अल्लाह अकबर फटाफट हो गए। और बोलो। हुजूर ये इरशाद फरमाए, क्या हर किसी भी फरिश्ते को तिलावत पर कुदरत नहीं है? अच्छा, वो माफ कीजिए, माफ करना, ये जो खजूर चूसने का जो बोला ना, ये आप खजूर चूस कर थाल में मत डालना। आपकी अपनी खजूर हो तो बेहतर है, और उसको फिर आप ले जाए। अगर थाल की खजूर है तो वो ले नहीं जा सकेंगे आप, और थाल में रख देंगे चूसी हुई तो फिर तनफीर की सूरत हो सकती है। कि हर एक को इतनी बुजुर्गी हासिल नहीं होती कि लोग उसके जूठे की हिर्स करें। जी हाँ भाई, हर फरिश्ते को तिलावत की तो जिब्रील अमीन तो दौर करते थे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो ये कुछ फरिश्ते जो गालिबन ये कौन से मुहाफिज़ीन अकाबिर फरिश्तों को तिलावत की कुदरत होती है और बाकियों को नहीं होती, ये है ना। तो जो फरिश्ते मतलब जिनको कुदरत नहीं होती, तो वो हर शख्स के साथ फरिश्ते तो होते ही हैं ना। किरामन कातिबीन होते हैं, मुहाफिज़ीन होते हैं। तो अब इनमें इन दोनों को नहीं होती तिलावत की कुदरत, किरामन कातिबीन। मुतलकन हदीस पाक के अंदर है, बस ये किरामन कातिबीन का तो याद नहीं कि उनका तस्करा हो। तो फरिश्ते मुंह से मुंह लगा देते हैं और वो उनका मुंह साफ करने का हुक्म इसीलिए दिया गया है। और बाकी अकाबिर फरिश्तों की जो है वो इस सराहत फतवा रज़विया शरीफ के अंदर मौजूद है। जिब्रील अमीन का तो वो जगह भी है मस्जिद नबी शरीफ में, जहाँ रमज़ान शरीफ में दो दौर जी हर साल दौर करते थे, और जब आखिरी उम्र शरीफ का साल था तो 2 मरतबा दौर किया था। जी बुखारी शरीफ के हदीस पाक हर साल दौर होता था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि
سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت عطا کیا. جزاکم اللہ خیرہ. آپ کی اپنی دعوت اسلامی کا خوب کام کرتے رہیں، 12 دینی کام کی دھوم دھام مچاتے رہیں، مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں، اور جو نہیں چھوڑ سکتے مسجد، اپنی مسجد میں اپنے علاقے کے ذمہ داران سے مشورہ کر کے مدنی قافلہ خود ہی تیار کریں، خود ہی وہاں ان کے ساتھ بیٹھ جایا کریں مدنی قافلے کے جدول کے مطابق 3 دن ہر مہینے، اور نیک اعمال کے مطابق اپنا وقت گزاریں، اور روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اس کو کھانے پور کر کے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو جمع بھی کروائیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ آنے والے ماہ رمضان کو دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے اس کی وہ ماہ نیک اعمال کے طور پر منا رہی ہے. نیک اعمال ایک رسالہ جس میں عیسائی بھائیوں کے لیے 72 اور عیسائی بہنوں کے لیے 63 یعنی 63 ہے، اور بھی جو کیٹیگریز ہیں مطلب. تو ماہ نیک اعمال، تو تمام ائمہ کرام بھی اس کی ترغیب بھی دلائیں اپنے مقتدیوں کو، اور نیک اعمال پر خود بھی عمل کی ترکیب رکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے رہیں. انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور گرد و سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نیبا ہو. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ،
حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ وہی بشر مبد ہے تم وہی کانے حیا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. آمین. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. معلومات خزانہ ہے یہ عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ آ جائیں سب سیکھ لے دین کو نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ نیکی کی راہ پہ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے